الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اوپر دیکھو میرے محترم پیارے بھائیوں، بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اور ایک بہت بڑی قربانی کے لیے اللہ پاک نے آپ کو جمع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھی منتخب فرماتے تھے: ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، نوح علیہ السلام کو منتخب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو جائے، ہماری اصلاح کیسے ہو، ہماری تربیت کیسے ہو، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسے ملے، اس مبارک اور عظیم محنت کے لیے اللہ پاک نے آپ کو جمع فرمایا. بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات. آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں 120 دن کی قربانی. آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، آپ کے گھر کی کیا پوزیشن ہے، یہ تو آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے ہیں. یہ قربانی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندرون سے نکلی ہیں. چالو کرو. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا جو مجمع ہے، آپ کی یہ قربانی، اپنے بچوں کو چھوڑنا، بیوی کو چھوڑنا، کاروبار کا سیٹنگ کرنا، بہت سارے مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کہلاتی ہے. نقصان نہیں ہوتا. اور کبھی اللہ کے راستے میں جانے کی بنیاد پر کبھی کاروبار میں تھوڑا آگے پیچھے بھی ہوا تو اس کو نقصان نہیں بولیں گے، اس کو اسلام کی زبان میں قربانی بولیں گے. اس لیے قربانی کا بدل ہے، نقصان کا بدل نہیں ہے. قربانی کا بدل ہے، اللہ آپ کو قربانی پر اللہ آپ کو بدلہ دے گا، اجر بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا. صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر کتنی بڑی قربانی صحابہ کی تھی. تبوک کا سفر دور کا بھی تھا، گرمی کا بھی تھا، اور بہت سے مسلمان بھی تھے لیکن منافق تھے. کہتے لا تنفروا فی الحر، آپ لوگ گرمی میں جا رہے ہو، گرمی میں مت نکلو. تو اللہ نے کیا کہا کہ نبی جی ہم کو بتا دو: نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہ وہ جہنم کی گرمی تو بڑی خطرناک ہے دنیا کی گرمی سے، اگر وہ لوگ سمجھے تو. اور بہت سے لوگ منافقین اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا: یہ اللہ کے نبی، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے گھر پر عذر ہے، ہمارے گھر پر کوئی نہیں ہے، وما ہی بعورہ، ہم تو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے لیکن ہمارے گھر پر کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا یہ سب ان کے عذر اور بہانے ہیں. ان یریدون الا فرارا، یہ اپنے عذر بتا کر اللہ کے دین کی محنت سے بھاگنا چاہتے ہیں. اللہ نے منافقین کے اللہ نے عیوب کو قرآن میں اللہ نے کھول دیا کہ ان کے دلوں میں بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ان کا ایمان بڑھتا نہیں، وہ اللہ کی بات کو بھی دھوکہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو بھی دھوکہ کہتے ہیں. اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے رسول کے وعدے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتے ہیں. من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. اور جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے یخلفہ فی اہلہ و مالہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں، اللہ اس کے گھر والوں کے بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں. ہمارے کاروبار کے ذمہ دار ہمارا اللہ بنے، ہمارے بچوں کا ذمہ دار ہمارا اللہ بنے، تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور اللہ مدد بھی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی محنت پر ہمارے قدم کو جمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کبھی بھی کوئی اللہ کے راستے میں جانے والا بظاہر دکھتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، دکان میں یہ ہے، لیکن آج تک کوئی ناکام نہیں ہوا. لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے. یہ راستہ آبادی کا ہے، بربادی کا نہیں. اللہ نے اس راستے کے پیچھے بڑی آبادی چھپائی ہے، بڑی خیر چھپائی ہے.
کہ ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ساتھی خوشی خوشی اللہ کے راستے میں جاوے. صحابہ کا مجمع اللہ کے راستے میں نکلتا تھا. ماں اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی, بہن اپنے بھائیوں کو روانہ کرتی تھی, اور بیوی اپنے جوان جوان شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی, اور صحابہ تو اللہ کے راستے میں جا کر شہادت کی تمنا کرتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. بلکہ صحابہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی دعا کرتے تھے. عبداللہ بن جحش نے اللہ کے راستے میں جانے کی دعا کی. غزوہ بدر کے موقع پر سعد بن خیثمہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے, باپ اور بیٹے دونوں بھی, سعد بھی خیثمہ بھی. تو آپ نے فرمایا دونوں میں سے ایک کا وہ اللہ کے راستے میں, ایک کو گھر پر رہنا ہے. وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل انہوں نے سنے تھے, بار بار اس کے مذاکرے سنے تھے کہ ان کا سب کچھ اللہ کے دین کی نسبت پر چھوڑنا آسان تھا. تو بیٹا تیار نہیں گھر پر رہنے کے لیے, ابا تیار ہے گھر پر رہنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا پورا اندازی کرو, پرچی ڈالو, جس کی پرچی نکلے وہ اللہ کے راستے میں جاؤ. یہ مدینہ منورہ کا ماحول اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرنے کا تھا. جب پرچی ڈالی تو بیٹے کا نام سعد کا نکل آیا. حضرت خیثمہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا میرے بیٹے تو میرا بیٹا ہے, مجھے اللہ کے راستے میں جانے دے. تو سعد نے یوں کہا ابا جان آپ میرے ابا ہیں, میں نے ہمیشہ آپ کی باتوں کو مانا ہے, آپ کی اطاعت کی ہے, لیکن میں اس سفر میں اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لوٹانا چاہتا ہوں, اور میں شہید ہونے کی اللہ کے سامنے دعا کر چکا ہوں. اور جوان بیٹا بدر میں شہید ہو گیا. جوان بیٹا, گھر پر بیوی بھی ہے, ماں بھی ہے, ابو بھی ہیں. اللہ کے دین کی نسبت پر بڑی بڑی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں اور لوگوں کی آہیں لگی ہیں. بڑی قربانی کے بعد دن دنیا میں زندہ ہوا ہے, اور اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا. ہمارے پیچھے کتنے لوگ تھکے ہیں. یہ 4 مہینوں کی جماعت ایسے نہیں بنی. کتنی ملاقاتیں کی ہوگی, کتنوں کے گھروں پر جا کر دھکے کھائے ہوں گے ہمارے ساتھیوں نے, اور اللہ کے سامنے روئے ہوں گے, تب جا کر اللہ نے آپ کو قبول کیا. لیکن اللہ نے ان لوگوں کو قبول کیا جن کے دل میں طلب تھی. اللہ بغیر طلب والے کو قبول نہیں کرتا. نام لے دینا, خالی قصوری دے دینا یہ اصل نہیں ہے جب تک آدمی کے دل میں طلب نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے واللہ یہدی الیہ من ینیب واللہ یہدی الیہ من اناب, کہ جس کے دل میں انابت ہوگی اللہ پاک اس کے دل کو کھولے گی, اس کے دل میں اللہ ہدایت بھرے گی. جس کے دل میں طلب ہوگی اللہ پاک اس کو قبول کریں گے. اللہ نے آپ کو قبول کیا. بڑی بڑی قربانی سے لوگ دنیا میں سال سال کی جماعتوں میں پیدل چل رہے ہیں. ایک صرف مجادر کی ایک گاؤں کی بستی, وہاں 3 مسجدیں ہمارے ماہی کے قریب میں, اللہ کے راستے میں 33 جماعتیں روانہ ہوئی 4 مہینوں کی. کچھ سال پہلے پالمپور کا اجتماع تھا, پالمپور شہر میں, آپ ہی کی برادری کے لوگ ہیں, کوئی میاں بائی ہے, ویمن ہے. 65 جماعتیں 4 مہینے کے اللہ کے راستے میں بنی تھی. جب وہ جماعتوں کی روانگی کرنے میں گیا تھا, مجھے بلایا تھا, تو میں نے دیکھا کہ پورے پالمپور کی عورتیں پردے کے ساتھ گھروں کے باہر نکلی ہوئی اپنے شوہروں کو گھروں سے رخصت کرنے کے لیے. مائیں رو رہی ہے, جوان جوان بیویاں رو رہی ہے, اور اپنے گھروں کے واشنگ مشین بیچ دیے اور خرچہ دیا. عورتوں نے اپنی پٹیاں بیچ ڈالی, اپنے ہار بیچ ڈالے, لوگوں نے اپنی رکشائیں بیچ ڈالی اللہ کے دین کی نسبت پر, اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بڑی بڑی قربانی دی. اللہ نے کسی کو ضائع نہیں کیا. یہ راستہ آبادی کا ہے. اب لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. پروردگار عالم آپ کو قبول فرمائے, آپ کی قربانی قبول کرے, اللہ پاک آپ کی محنت کو قبول کرے. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ کے راستے میں صبح نکل جانا اور اللہ کے راستے میں شام نکل جانا دنیا اور دنیا مافیہ سے بہتر ہے. لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے مالدار صاحب عبدالرحمن بن عوف رحمان کے تاجر ایک ہی بیٹھک میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا, اور ایک غلام کے آزاد کرنے پر جنت واجب ہے. تو ایک صحابی نے دیکھا عبدالرحمن تم نے تو بڑا اجر کا کام کیا, ایک ہی مجلس میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا. فرمایا میں اس سے بڑی اجر کی بات بتاؤں, جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے کے نکل کر خالی آرام کرتا ہے, سوتا ہے, اس کو صرف آرام کرنے پر جو اللہ کے بارگاہ میں اجر ملے گا 30 غلام کے آزاد کرنے پر بھی نہیں ملے گا. جب سونے پر یہ ملے گا تو تعلیم کے حلقوں میں کیا ملے گا, امیر صاحب کی اطاعت پر کیا ملے گا, اللہ کے راستوں میں تشکیلی گشت کرنے پر, عمومی گشت کرنے پر کیا ملے گا, اللہ کے راستے میں تعلیم کے حلقوں میں 6 صفات کے مظاہروں پر کیا ملے گا, اور راتوں کی تنہائی میں رونے پر اللہ کیا دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے 4 مہینوں کی جماعت جب روانہ ہوتی تھی, بڑے بڑے لوگ جماعت کو ٹرین پر استقبال اس کو رخصت کرنے جاتے تھے, اور جب جماعت واپس آتی تھی تو بڑی تعداد میں لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے. یہ اللہ کے راستے کی بڑی قربانی والی جماعت ہوتی ہے. 4 مہینوں کی جماعت یہ معمولی قربانی نہیں ہے.
بس پروردگار عالم ہمارا نکلنا قبول فرماوے اور اللہ پاک ہمارے وقت کو قیمتی بناوے اور اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے. اتنا راستہ بڑا ہے، اس کے اصول بڑے ہیں. اور حضرت محمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، میاں جی مہرا فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے کام کے ایک ایک اصول کے پیچھے بزرگوں کے منو مناسو گرے ہیں. تب جا کر ہدایات اصول ہے. جتنا بڑا کام اتنے بڑے اصول، اور اصولوں پر عمل کرنے سے ہماری ترقی ہوگی، ہماری تربیت ہوگی اور کام کی حفاظت ہوگی اور کام کی ترقی بھی ہوگی، ہماری تربیت ہوگی. یہ اصول کے پیچھے بڑا رویا گیا ہے. وہ سارے کے سارے اصول قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں. ہمارے سجاد صاحب کے والد مرحوم بڑے علماء میں تھے. حضرت مولانا صاحب کی تربیت میں رہے تھے، بڑے عالم. ایک بار رائے پور میں پہنچ گئے، مولانا عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جماعت دے کر پہنچ گئے. بڑی ہستی تھی، جماعت دے کر گئے وہاں. حضرت کو کوئی اطلاع نہیں کی کہ میں جماعت دے کر آ رہا ہوں. جب مولانا عبدالقادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ رائے پور کی خانقاہ بڑی مشہور، بڑی معروف، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں تھی. وہاں کے درختوں کے پتوں میں سے اللہ کی ضربوں کی آواز آتی تھی. رائے پور کے آگے نہر ہے، کبھی کوئی رائے پور گیا ہوگا. وہ جب دھوبی جب وہاں کپڑا دھوتے تھے تو یوں کپڑا ڈالتے تھے تو اس وقت لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کر کپڑے دھوتے تھے. وہ پورا ماحول تھا اللہ کی ضربوں کا، اللہ کے ذکر کا. جب وہ جماعت گئی تو تبلیغ والوں کی شکایت مولانا رائے پوری کے پاس بہت پہنچی تھی. مسجد کے اندر برابر تبلیغ والے مسجد کو نانی کا گھر بنا دیتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ان کے کچن میں دیکھو تو کچن میں صفائی نہیں ہوتی، علماء کی قدر نہیں کرتے، اہل علم کی باتوں کو نہیں مانتے. بہت ساری شکایت پہنچی تھی. تو مولانا سجاد صاحب مولانا منظور نعمانی صاحب حضرت کے قبر ملاقات میں گئے. مولانا رائے پور صاحب فرمایا تم یہاں بغیر پوچھے؟ تو حضرت میں تو جماعت دے کر آیا ہوں. اچھا تمہاری جماعت کا ہے کہ میری جماعت آپ کی خانقاہ میں ہے. کہا بیٹھو منظور، تمہارے بارے میں بہت ساری باتیں پہنچی تمہاری تبلیغ کی جماعت کے بارے میں. اچھا تم وہاں سے نکلے، تمہارے سامنے کس نے کوئی روانگی کی بات کی تھی؟ کیا مولانا صاحب نے ہمارے سامنے روانگی کی بات کی ہے. کیا تمہارے پاس ہے؟ ہاں. فرماتے مولانا منظور ہماری میں نے 40 باتیں میری کاپی میں نوٹ کی تھی، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. تو کہا سناؤ. اب اتنے بڑے حضرت کے سامنے مجھے موقع ملا، میں نے بات سنانا شروع کی. میں 12ویں بات پر پہنچا، 12ویں بات پر یہ کرنا ہے. تو مولانا رائے پور صاحب میں منظور اب چوپ ہو جاؤ، اگر ان 12 باتوں پر بھی اگر تم عمل کرو گے تو اللہ کے راستے میں اللہ تم کو ولایت کی دولت سے نواز دے گا، اللہ تم کو ولی بنا کے واپس بھیجے گا. 12 باتوں میں وہ نور ہے تو 40 باتوں میں کتنا نور ہوگا. یہ راستہ نبوت کے بعد کا راستہ، ہجرت کا راستہ ہے. اب اپنے گھر بار کو چھوڑ کے کتنی بڑی قربانی کون جاتا ہے دنیا میں جماعت میں. آج بھائی کو بھائی سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، اتنی مشغولی کا زمانہ ہے، اور اللہ کے دین کی نسبت پر اب اتنی بڑی قربانی دے کر جا رہے ہیں. آج اللہ کتنا راضی ہوگا آپ سے، آج اللہ کتنا راضی ہوگا. آپ کی بیویوں کی آنکھوں میں مارے خوشی کے آنسو ہوں گے. معصوم بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو گے. جو علماء کی مجلس میں مولانا اسماعیل گودرا صاحب نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی میری تشکیل اردن کی ہوئی، جارڈن کی، 1 روپیہ میرے پاس نہیں تھا. پوری ترتیب سے بات بتائی. اللہ نے مجھے 5000 روپے کہیں سے دے دیے. تو میں یہاں سے بصرہ گئے، پھر بصرہ سے ہماری بس ہم کو اردن لے گئی. 4 مہینے پورے نہیں ہوئے تو حضرت جی کا خط آیا کہ آپ کو حج میں ملنا ہے، حج آپ کو حج کرنا ہے. حج کا پیسہ نہیں، زمانے میں ٹیلی فون نہیں. تو حج کا زمانہ تو 5 مہینوں کے بعد آ رہا تھا، تو مطلب سال پورا کرنا ہے. سال فرمایا 4 مہینوں میں گیا تھا، 14 مہینے لگا کر گھر پر پہنچا. 14 مہینے ہمارے ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم سال میں گئے تھے، 18 مہینے کر کے واپس پہنچے. جب نظام الدین پہنچے 12 مہینے لگا کر، تو گھر پر جانے کی خوشی تھی. بچوں کے لیے کچھ مٹھائی وغیرہ بھی لے لی، ٹکٹ بھی کنفرم ہو گئی. ملاقات میں کہ حضرت جی کے حضرت فرمایا مولانا ابراہیم کب آئے؟ حضرت 2 دن ہوئے. فرمایا 4 مہینوں کی جماعت تیار ہے، آپ کو 4 ماہ کی جماعت لے کے جانا ہے. ایسے مولانا ابراہیم صاحب نہیں میرے مولانا ابراہیم یار، بڑے ایسے بڑے، خالی ہم ان کے کمرے دیکھتے ہیں، کیسے اچھے کمروں میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں. بزرگوں کی پچھلی مت دیکھو، بزرگوں کی پہلی دیکھو. اگر خالی دیکھو گے پچھلی تو بدگمان ہو جاؤ گے. ان کی پہلی کیا قربانیاں ہیں، اور ابھی تک قربانیوں کے ساتھ چل رہے ہیں. قربانیوں کے ساتھ ہم نے دیکھے تیل کے بڑے، فتح واڑی میں تو تیل کے بڑے بڑے مشہور ہیں. تیل میں کھانے والی چیزیں یہ بڑے ہیں، وڑے کی طرح ہے. وڑے ایسے بنتے ہیں تیل میں، بیچارے کیسے گرم تیل میں جا کر وڑے ہوتے، پھر منہ میں اچھے لگتے ہیں. کہ بزرگوں کو دیکھ کر بہت دل کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ ان کے پیچھے ان کی بڑی قربانی لگی ہے، تب جا کر یہ بڑے بنے ہیں.
اللہ آپ آج چھوٹے ہو کل بڑے بنو گے، اللہ ہمیں شہرت سے بچاوے. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے ہمارا کام 100% آگے ہو، شہرت 100 سال پیچھے ہو، بس ہم تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو آپ لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے نیت کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کی کہ میں اللہ کے راستے میں کیوں جا رہا ہوں. اللہ کے راستے میں جانے کی نیت ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بغیر نیت کے کوئی عمل قبول نہیں، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا. اتنا بڑا دعوت کا کام، جس کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھی ہے. اعمال دعوت میں قلوب پلٹتے ہیں، قلوب کے پلٹنے کی صلاحیت اللہ نے اعمال دعوت میں رکھی ہے. اتنے بڑے کام کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں تو نیت کریں. نیت کیا بنانی ہے؟ میں آپ لوگ اللہ کے راستے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں سے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاوے، اور دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. بولو کیوں جا رہے ہیں؟ وہ لوگ پوچھیں گے آپ کو، کوئی ساتھی وہاں بیٹھے گا، رام نگر میں تو بڑے علماء ہیں، علماء کی بڑی تعداد ہے وہاں. تو آپ کو لوگ پوچھیں گے کیوں آئے ہو، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے مقصد کیا ہے؟ کہ یہ مقصد ہے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاوے اور دین پر چلنا سیکھنے کے اللہ کے راستے میں نکلے. اپنی ذات کے اعتبار سے میں دین پر چلنا سیکھوں. مالدار کا دین ہے، غریبی کا دین ہے، سفر کا دین ہے، ہر لائن کا دین، بلکہ ہمارے یہاں تو گنہگار کا بھی دین ہے. کہ بھائی گنہگار کا دین کیا ہے؟ کہ گنہگار کا دین توبہ ہے، کہ گنہگار توبہ کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ گنہگار کا دین ہے. کہ بھائی مالدار کا دین کیا ہے؟ کہ مال اپنے مال کو خواہشات پر نہ لگاوے، بلکہ مال کو اللہ کے دین کے مصارف پر لگاوے. کہ بھائی غریب کا دین کیا ہے؟ کہ غریب کسی کے سامنے سوال نہ کرے، اور مالدار کا مال اور غریب کی غربت اللہ کے راستے میں جانے میں رکاوٹ نہ بنے. اور مالدار حلال کماوے، حلال جگہوں پر خرچ کرے، مالدار کا دین ہے. اللہ نے ہر لائن کا دین ہماری زندگیاں دیندار بنے، ہم دین پر چلنا سیکھنے کے اللہ کے راستے میں نکلے گئے. یہ نیت پہلی بنا لی گئی. نمبر 2، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، تو امتی ہونے کے ناطے پورے عالم کی ذمہ داری ہماری ہے، تو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن نیت پہلے اپنی ذات کی بنانی ہے. ہماری اصلاح، دین پر چلنا سیکھنے کے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. دین پر چلنا سیکھوں گے تو اپنی اصلاح بھی ہوگی، اپنی تربیت بھی ہوگی. داعی کی دعوت خود اس کی ذات کے لیے ہے. کبھی بھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو کبھی نہ بلا دے کہ میں تو اپنی ذات کو بنانے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. جب گھر سے ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکلے، ہم اپنے سارے ضروریات کے سامان کو لے لے. سردی کا موسم ہے تو سردی کا بستر لے لے، گرمی کا موسم ہے تو گرمی کا بستر لے لے. 4-5 جوڑی کپڑے لے، ٹکلا بکلا نہ کراوے. اللہ کے راستے میں کوئی ٹکلا کرانا سنت نہیں ہے، بلکہ حلق کرانا تو سنت بھی نہیں ہے. بال رکھنا سنت ہے. میرے نبی نے کبھی عمرہ اور حج کے بغیر آپ نے کبھی حلق نہیں کرایا. جماعت میں جا کر حلق نہ کراوے. ہاں کوئی تکلیف ہے، کوئی شرعی بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بادشاہ لوگ سزا دینے کے لیے لوگوں کے ٹکلے کراتے تھے. یہ تو سزا کے لیے حلق ہوتا ہے. اچھے کپڑے پہنے، اچھے بال رکھے، بالوں میں تیل ڈالے. میرے نبی تو بالوں میں مانگ نکالتے تھے، بالوں کو سنوارتے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں کیسا دکھوں. اچھے بال جو اللہ کے نبی کے سنت بال تھے. صرف بال حضرت علی کٹاتے تھے. بال کو حلق کرنا حضرت علی کی سنت ہے. حضرت علی کو تھوڑا شک کی بیماری تھی، اسے اپنے بالوں کے پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا بالوں کے اندر غسل کے وقت. اس وجہ سے وہ اپنے بالوں کا حلق کراتے تھے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی بالوں کو رکھتے تھے. اسی طریقے سے گھر سے نکلتے وقت اپنا سامان لے لے، 4-5 جوڑی کپڑے لے لے، لنگی لے لے، اپنی نائٹی، جو لوگ رات کا سامان، رات کا لباس پہنتے ہیں. اگر کوئی انسان ڈائبٹیز کا مریض ہے، اپنی ڈائبٹیز کی گولیاں لے لے. اگر کوئی انسان بی پی کا، پریشر کا پرابلم ہے تو پریشر کی جو دوا روزانہ کی دوائیں ہیں وہ ساری کی ساری دواؤں کو لے لے. اپنی مکمل دوا لے لے، اپنا تولیہ لے لے، نوٹ لے لے، قلم لے لے، تشکیل کی چھوٹی چھوٹی نوٹیں لے لے، تصویر لے لے، کچھ عطر وغیرہ لے لے. اپنی ضرورت کا پورا سامان یہاں سے لے لے. فضائل عمل، فضائل صدقات یہاں سے لے جاوے. تعلیم کی کتاب، اس کا نام معمولات کی کتاب بھی لے جاوے. اور اگر قرآن پڑھنے آتا ہے تو اپنا قرآن ذاتی لے جائے. بعض جگہوں پر تو مسجدوں میں قرآن بھی نہیں ہوتے، اور قرآن ہوتے تو قرآن آپ کو سیٹ نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے قرآن ہو یا آپ کے پاس بڑا قرآن ہو، تو قرآن کی حفاظت اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو قرآن کو لے جاوے. حفاظت نہیں کر سکتے تو وہاں قرآن تو انشاءاللہ ملے گا، لیکن اپنی معمولات کی کتابیں ضرور لے جاوے. اور اگر ہمارا ٹکٹ کنفرم ہے تو امیر صاحب اپنے ساتھیوں کے سامنے ٹکٹ بتا دیں. ہماری کتنے بجے ہماری ٹرین ہے، ہمیں کتنے بجے یہاں سے روانہ ہونا ہے، ہمارے ٹرین کا نام کون سا ہے، کون سے وقت میں ہمیں یہاں سے روانہ ہونا ہے، کون سے وقت پر ٹرین آنے والی ہے. اور ٹکٹ موبائل پر بھی نہ رکھے، بلکہ بعض بار اگر موبائل میں چارج نہیں ہوتا تو مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کا جیرکس وغیرہ بھی کرا لے. امیر صاحب کے پاس بھی ہو، 2-3 ساتھیوں کے پاس بھی ہو.
ساتھی اپنا جو پیسہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے سارے پیسے ہر ایک ساتھی اپنے پیسوں کو اپنے پاس رکھے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے, جان کی حفاظت کرنی ہے, مال کی حفاظت کرنی ہے. ابھی پیسوں کو جمع نہ کرے. ہر جتنے پیسے وصولی کے جمع ہیں وہ پیسوں کو جمع کرے, اور کسی کو پتہ نہیں پیسے کس کے پاس پڑے ہیں. جو ہمارا ذمہ دار بن جاوے, کسی ساتھی کو پیسے ابھی رکھ لے ضرورت کے پیسے, باقی وہاں جانے کے بعد پھر پیسوں کو بیت المال میں جمع کرانے. ابھی ہر ایک کے پیسے ہر ایک کے پاس ہو. بالکل ماموں بن کے سفر نہ کرے, چوکنا بن کے سفر کرے. چوکنا ہونے کا زمانہ ہے, اپنے جان کی اپنے مال کی. اب یہاں سے نکلنا ہے, ہماری جماعت کی روانگی ہو گئی. 2 رکعت سفر کی پڑھ کے نکلے گھر سے. گھر میں 2 رکعت پڑھے, موقع ہو تو 2 رکعت مسجد کے اندر پڑھے. گھر والوں سے دعا کی درخواست کر کے نکلے. سفر کی دعائیں پڑھ لیں جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے. بسم اللہ کی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بہت ساری سفر کی دعائیں ہیں کہ اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں, اس سفر میں ہمارا رہبر بن جا, گھر میں ہمارا خلیفہ بن جا. یہ ساری دعائیں پڑھ کے مستور طریقے سے گھر سے نکلے. ہمارے کوئی حقوق باقی تو حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے کسی کے پاس سے قرضہ لیا ہے, کوئی ہمارے پاس پیسے مانگتا ہے تو بات کرے, بھائی میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, واپس آنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اپنی رقم کو چکا دوں گا. اپنے معاملات کی صفائی کر کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں, لیکن ہمارے جانے کے بعد ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ کرے. ہماری جماعت یہاں سے روانہ ہو گئی الحمدللہ. روانہ ہونے کے بعد میاں جی فرماتے تھے ہماری ٹرین کا جو وقت ہو اس وقت کے 1.5 گھنٹے پہلے ہماری جماعت وہاں پہنچ جائے. 1.5 گھنٹہ پہلا. ٹریفک کا زمانہ ہوتا ہے, 2 گھنٹے پہلے پہنچ جائے. ہم پہنچنے کے بعد ہم پلیٹ فارم ہمارا کون سا ہے, امیر صاحب 2 خدمت کے ساتھ ہی طے کر لے. خدمت کے ساتھ ہمیشہ طے کرنے, یہاں سے بھی طے کر لے. ایسے ساتھی سفر میں 2 خدمت کے طے کرے جو ٹرین کے اعداد سے بھی واقف ہو, ہوشیار ہو. انکوائری کرنی تو انکوائری بھی کر سکے, جماعت کا توشہ بھی لا سکے, اپنے توشے کو ساتھ میں لے لے. وہاں جا کر پلیٹ فارم ٹی ٹی سے پوچھ لے ہماری یہ گاڑی کون سے پلیٹ فارم پر آتی ہے اور ہمارا کون سا کوچ ہے, ایک کوچ پر گاڑی کہاں کھڑی رہے گی. آج کل تو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں, وہ اپنے سامان کو برابر رکھ لے اور سامان کے چاروں طرف ساتھی کھڑے ہو جاوے اور 2 ساتھی پوری کی پوری انکوائری کر لے. اور ہمیں معلوم ہے ہمارا 12 گھنٹے کا سفر ہے, 24 گھنٹے کا سفر ہے, تو سفر کے آداب امیر صاحب سب کے سامنے بیان کرے. بھائی دیکھو ہم کو بنگلور جانا ہے, بنگلور میں ہمارا 42 گھنٹے کا سفر ہوگا. اتنی نمازیں ہماری آئے گی سفر میں, اتنے نمازیں ہماری آئے گی, اتنے وقت کا کھانا آئے گا, ناشتہ بھی آئے گا, دوپہر کا کھانا آئے گا, شام کا کھانا آئے گا. اس کا پورا مشورہ سفر کے پہلے ہی کر لیں تاکہ ہمیں سفر میں کوئی لائن کی تکلیف نہ پہنچے. اور ہماری جماعت اس وقت ابھی ہمارے پاس 1 گھنٹہ باقی ہے. 2 ساتھی فکر میں رہے ٹرین کی وغیرہ پلیٹ فارم پر, باقی ساتھی وہاں جا کر کیا کرے, تعلیم کا حلقہ لگا, تعلیم وہاں جا کر بیٹھ کر تعلیم کرے. ہمارا وقت برباد نہ ہوئے. تعلیم کیا کرنی ہے, کتاب کھولے, وہ کتاب میں سے وہ اخلاق کی لائن کے باب پڑھے, حکایت صحابہ نہ پڑھے, بلکہ جو اخلاق کے لائن کے جو باب ہے, کیونکہ بہت سے غیر مسلم بھی سنتے ہیں, اخلاق کے لائن کی باتیں پڑھیں. ہاں صحابہ کی زندگیوں کو وہاں بیان نہ کریں, قتل و قتال کے واقعات کو وہاں بیان نہ کریں. صحابہ کے اخلاق کے جو واقعات ہیں, اللہ سے ڈرنے کے جو واقعات ہیں, پڑوسی کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق کے ان واقعات کو وہاں پڑھیں. ہماری تعلیم ہوتی رہے اور تعلیم گشت بھی ہوتا رہے. ہم جہاں گئے اس کے قریب میں دور نہ جائے, اس کے قریب اگر کوئی مسلمان ان کے پاس جاوے اور ان کے پاس جا کر ان کو مانوس کرے, مانوس کر کے ان کے سامنے دین کی بات کرے. اگر کوئی نیا ساتھی ہے تو ان کے سامنے نئی ایمان کی بات کرے. کوئی ساتھی پرانا ہے, وقت لگا ہوا ساتھی ہے, تو اس کے سامنے تھوڑی تشکیل بھی کرے. جیسا موقع ہے اس موقع کے اعتبار سے بات کرے, لیکن ہمارا عمل وہاں زندہ ہو, عمل کرتے کرتے ہمارا سفر ہو. ایسا نہیں کہ ہم وہاں پہنچ کر عمل کریں گے رام نگرم جا کر, بنگلور جا کر, بلکہ عمل کرتے کرتے ہمارا سفر ہو. ٹرین کا وقت اب آنے کا وقت قریب ہے, سگنل لگ چکا ہے, ہماری ٹرین کا نمبر اوپر آ چکا ہے بورڈ پر. ہماری پوری جماعت چوکنے ہو جائے. ہمارے داگینے گننے میں کہ ہماری جماعت کے 17 ساتھی ہیں اور ہمارے کل داگینے کتنے ہیں. ہر ایک کا سامان انفرادی ہوگا, کچھ سامان اجتماعی ہوگا. ایک تو ہماری کتابی اجتماعی سامان ہے, ہمارا طعام کا سامان اجتماعی ہے, اور جو بھی اجتماعی ہمارے پاس سامان ہو, یہ امیر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو طے کر لے کہ اجتماعی سامان کون اٹھائے گا. یہ کھانے کا جو ہمارا جو طعام کا سامان ہے کون اٹھائے گا, اور یہ کتابوں کی ذمہ داری کون لے گا. اس کے علاوہ ہر ایک ساتھی اپنے اپنے سامان کو خود اٹھاوے. اگر تمہاری جماعت میں کوئی معذور ہے, کوئی بوڑھا ہے, اگر اس کے سامان کو اٹھانا ہے, کوئی عالم دین ہے, اگر اس کے سامان کو اٹھانا ہے تو ان کو پوچھ کے اٹھاوے. ایسا رہو کہ ان کو پتہ نہ ہو تم نے سامان کو اٹھا لیا, وہ ساتھی بیچارہ پریشان ہو جائے گا. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جب ہماری ٹرین کا وقت قریب ہو جائے, ہم دوڑا دوڑی نہ کریں, بلکہ چوکن نہ ہو کر اپنے جیب میں. ایک بار پٹنہ میں تھا, پٹنہ میں, اور اتنی بڑی بھیڑ تھی عرب کی جماعت, میرے ساتھی اردن کے سب ساتھی تھے, اردن کے فلسطین کے ساتھی تھے, شیخ یاسر فلسطینی وغیرہ. تو میں نے ان کو بہت سمجھایا ہندوستان ہے اور ہماری جماعت بہار میں ہے, اپنے پیسوں کی حفاظت کرے. جیسے ٹرین میں ہم گھسے, مڑی امانت اللہ کانپور کے میرے ساتھ تھے,
اس زمانے میں ان کے پاس 3 فون تھے. 2008 کی بات کرتا ہوں. اس زمانے میں جب لوگوں کے پاس, میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا, فون کیا ہے بھی پتہ نہیں تھا. ان کے 3 فون ساتھ میں چوری ہوئے اور سارے اربوں کے جیب کٹے اور ان کے پاسپورٹ نیچے گرے. مجھے ساتھی نے کہا کہ پاسپورٹ گرے ہیں. میں نے چین کھینچ کر پوری ٹرین کو کھڑی کر کے نیچے ہوتا کہ میں نے پاسپورٹ لیے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سفر میں چوکن نہ ہو گیا ہمارا سفر ہو. ٹرین آ جاوے ہمارا داگی نے برابر گن لے. ہم اندر جانے کے بعد ہماری جماعت اندر پہنچنے کے بعد سب ساتھی کو پتا ہو کہ میرا کون سی سیٹ ہے. ہر ایک ساتھی کو امیر صاحب کہاں بیٹھوں, امیر صاحب کہاں بیٹھوں. میں سفر کا مذاکرہ ہو جاوے کہ بھائی دیکھو یہ سیٹیں اپنی اتنی ہیں اور اپنی سیٹوں پر اپنے کو بیٹھنا ہے. تمام ساتھی اپنے اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاوے اور سامان کو برابر نیچے رکھ لے. اگر کسی کا سامان ہمارے کوچ میں ہمارے سیٹ کے نیچے سامان ہے تو غصے نہ ہوئے, بھائی ہماری سیٹ ہے آپ نے کیوں سامان رکھا ہے. بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی فرینڈ کے ساتھ ان کو بات کرے. چونکہ ان کی بھی وہاں سیٹ ہوتی ہے تو بھائی آپ کا سامان بھی آپ رکھے, میں اپنے سامان کو رکھ لیتا ہوں. جلد بازی نہ کرے اور وہاں جھگڑا نہ کرے, وہاں شور نہ کرے. رات کو اگر آپ کا سفر ہے تو رات کو لوگ آرام میں ہوتے ہیں, لیکن آپ کا چونکہ دن میں سفر ہے تو اپنے سامان کو برابر رکھ لے. اور سامان کو برابر رکھنے کے بعد ہمارے ساتھی ٹرین کے اندر بیٹھ جائے. بیٹھنے کے بعد ہماری جماعت پوری کی پوری بیٹھ گئی. امین صاحب سب ساتھیوں کو دیکھ لے پوری جماعت بیٹھ چکی ہے. کام کا سامان کہاں رکھا ہے سارا کا سارا برابر اور اپنے داغی نے گن لے. اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوگا, سفر کی دعائیں پڑھنے اور دعائیں پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہے سفر میں کتنی نمازیں آئے گی. اور بیٹھتے کہ ہمارا مشورہ ہو جائے, ہمارا مشورہ کہ دیکھو ٹرین میں 24 گھنٹے کے ہمارے اعمال کی کیا مشورے کی ترتیب بن جاوے. پھر تعلیم کتنے بجے ہوگی, ہمارا مشورہ بھی ہو جائے گا. ٹرین کو 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ تعلیم نہیں کرنی. اگر ہمارے تمام کے تمام ساتھی ایک ہی کوچ میں بیٹھے ہوئے گئے, ایک ہی ڈبے میں ساتھی گئے یا 2 جگہ پر گئے, جماعت بڑی گئے تو 2 جگہ پر ہم آدھا گھنٹہ پورا گھنٹہ تعلیم کریں. تعلیم میں وہی ابواب پڑھے جو میں نے پہلے بتائے, اخلاق کے لائن کی باتیں پڑھے. اس میں قرآن کے حلقے بھی لگے, 6 صفات کا مذاکرہ بھی ہو. لیکن ہر ایک کی ٹکٹ الگ الگ ہے کہ جمع ہونا بہت مشکل ہے, وہ تعلیم نہیں ہو سکتی. 4-5 ساتھی یہ تعلیم کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. ایک ساتھی یہاں بیٹھا ہے, وہاں سے آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہاں ساتھی بیٹھا اپنے انفرادی عمل میں لگا ہے. موقع محل سے ہمارا سفر ہو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں, اور ہم مشورے میں نماز کے اوقات کو طے کریں. نماز کے اوقات بے فجر کتنے بجے پڑھیں گے, ظہر کتنے بجے پڑھیں گے, عصر و مغرب کتنے بجے پڑھیں گے, عشاء کتنے بجے پڑھیں گے. عشاء کی نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ راتوں کو جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں. غیر مسلم ساتھی جلدی ایسا ہو کہ 11 بجے عشاء کی نماز پڑھیں, اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اور عصر و مغرب ہماری ایک ہی وضو سے ہو جاوے. اور سفر میں نماز ہمیں پڑھنی ہے, لیکن سفر میں نماز کیا پڑھیں گے, بولو قصر پڑھیں گے. بولو کیا پڑھیں گے, اور قصر میں بھی کیا پڑھیں گے, مختصر. قصر میں بھی تو سے بولو نا تھوڑا, سفر میں پڑھیں گے قصر اور قصر کے اندر بھی مختصر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام یوسف کو لے کر سفر میں پہنچے اور فجر کی نماز امام یوسف نے پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی, اس سے رکعت میں سورہ ناس پڑھی. امام صاحب نے فرمایا کان یوسف ہمارا یوسف تو فقی بن گیا. ہمارا یوسف کیا بن گیا, فقی بن گیا, مسئلے کو سمجھ چکا. یہ سفر میں لمبی قرات نہ پڑھے, سفر میں سنتیں نہیں پڑھنا. سفر میں قصر پڑھنی ہے, سنتیں معاف ہے اور نفل صاف ہے. نفل تو بالکل نہ پڑھے, سنتیں سفر میں کیا بالکل معاف ہے. اور فرض کو کیا کریں گے, مختصر کریں گے. فجر کی رکعت اگر اچھا موقع ہے, ٹرین میں اگر جگہ ہے, سہولت ہے تو فجر کی 4 رکعت پڑھیں گے, 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض. ظہر کی صرف 2 پڑھیں گے, عصر کی صرف 2 پڑھیں گے, مغرب کی 3 پڑھیں گے, عشاء کی 2 رکعت فرض پڑھیں گے, وہ 3 رکعت وتر واجب پڑھیں گے. اور جب ہم وضو کریں تو وضو کہاں کریں گے, وضو ایک تو ہوتا ہے جہاں دروازے ڈور وہاں باہر پانی ہوتا ہے, وہاں آئینہ لگا ہوتا ہے, وہاں ہم وضو نہیں کریں گے. جہاں ٹوائلٹ ہوتی ہے وہاں جا کر ہم وضو کریں گے. اور وضو میں پانی کو استعمال کم کریں گے, چونکہ 72 پیسنجر ایک کوچ میں ہوتے ہیں اور پانی صرف 2 یا 3 جگہ پر بھرا جاتا ہے جہاں ان کی جگہ متعین ہے. جب پانی کا استعمال کم ہو, صرف فرائض پر اکتفا کرے. وضو کے 4 فرض ہے نا, دونوں ہاتھ کہنے سمیت دھونا, پورا چہرہ دھونا, چوتھائی سر کا مسا کرنا, دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. صرف فرائض پر اکتفا کر کے وضو کا پانی بچاوے. اگر کسی کو غسل ہو گئے, غسل فرض ہو جاوے تو اندر ہی وہاں جا کے غسل کرے. یہ پانی پا کے پی بھی سکتے ہیں, وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں, لیکن پانی کا استعمال کم ہو. اگر آپ باہر وضو کریں گے تو وہاں کے لوگوں کے اترنے کا چڑھنے کا راستہ ہے, اگر پانی گرا کوئی پھسلے گا تو ہم ذریعہ ہم بنیں گے. دوسری بات وہاں گندگی ہوگی, سے اندر جا کر ہی ہم کیا کریں گے, وضو بھی کریں گے, غسل بھی کریں گے. اثر کی وجہ سے ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں گے نا, بار بار وضو ٹوٹنے کی کوشش نہ کریں. سفر میں کھانا تھوڑا کم کھاویں, اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں بہت احتیاط کریں. اب نماز ہم کیسے پڑھیں گے, کھڑے کھڑے پڑھیں گے. بھائی اسٹیشن پر جماعت 10 منٹ ٹرین کھڑی رہے گی تب بھی ہم نماز نیچے نہیں پڑھیں گے.
کیونکہ نماز نیچے پڑھنے میں آج کل حالات ایسے مناسب نہیں ہے، اس سے نیچے نماز نہیں پڑھیں گے۔ جماعت کا موقع ہو تو ہم جماعت کے ساتھ 2 کی ٹولی بنا کر نماز پڑھیں گے، اگر جماعت کا موقع نہیں تو انفرادی بھی نماز پڑھ لیں گے۔ حالات کو دیکھ نماز کو مختصر کریں، چونکہ کبھی قبلہ فرض ہے، کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز کا پڑھنا فرض ہے، اندر چلنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ابھی اسٹیشن قریب ہے تو نماز کی نیت نہ باندھیں، اسٹیشن بالکل نہ ہو، اسٹیشن چلا گیا ہو، ٹرین نکل گئی ہو، پھر نماز کی نیت باندھیں۔ اس طریقے پر موقع مغل سے ہمارے ساتھی نماز پڑھے کہ لوگوں کے آنے جانے کی بھیڑ نہ ہو جائے۔ اب اسٹیشن قریب ہے، آپ نے نماز کی نیت باندھی، لوگوں کا اسٹیشن قریب آ چکا، سب لوگوں کو اترنا ہے، اب آپ کی نماز کی نیت بندی ہوئی ہے تو لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کی نماز خراب ہو، اس لیے احتیاط کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھتے ہو میری بات؟ اس طرح نماز کو پڑھنا ہے، اور نماز کو پڑھنے کے بعد ساتھی اپنے اپنے معاملات پورے کریں۔ ہم سفر کے دوران کوئی اخبار نہ پڑھے، کوئی پولیٹیکل کی بات نہ کرے، کسی غیر مسلم کو ہمیں سفر میں دعوت بھی نہیں دینا، اور کسی کا کھانا ہمیں نہیں کھانا، کسی کو کھلانا بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کا کھانا نہیں کھائیں گے، اگر کوئی کسی کو کھلائیں گے، کوئی ہم جانتے ہمارا ساتھی ہے، مسلمان تو بہت سارے ہوں گے، لیکن اگر ہم جانتے پہچانتے تو ہی کھانا کھلائیں گے۔ یہ پہچانتے ہیں، برابر پہچانتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے، ورنہ بہت مرتبہ نقصان ہوا ہے کھلا کر۔ ہے بات سمجھ میں؟ تعلیم کے دوران ہم ٹرین میں تعلیمی گشت کریں گے، صرف 2 ساتھی، بہت سے مسلمان وہاں ہوتے ہیں، اور ہم کیسے معلوم پڑے گا کہ ہماری کوچ میں مسلمان ہے؟ تو باہر ڈبے پر پورا چارٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بہت سے مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں سیٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے معلوم ہو کہ 72 پیسنجروں میں اتنے مسلمان ہیں۔ جب نماز ہم کو پڑھنی تو ان کے پاس جاوے، دیکھو بھائی ہمارے پاس مصلی بھی ہے، اب وضو کر لے، آپ ہمارے پاس بدنہ بھی ہے، آپ وضو کر لے اور ہمارے ساتھ آپ نماز پڑھ لے۔ کتنے مسافر ایسے ملے کہ زندگی پر نماز نہیں پڑھی، لیکن تبلیغی جماعت کی تھوڑی سی ترغیب کی برکت سے ان لوگوں نے ٹرین میں پہلی مرتبہ نماز پڑھی، پہلی مرتبہ نماز پڑھی، اور ہم ان کو دعوت بھی دے، جہاں بھی کوئی مسلمان ٹرین میں ملے ان کو لے کر بیٹھے، ان کے سامنے تعلیم کے فضائل سناوے، ایمان کے فضائل سناوے، ایمان اعمال کی بات کرے، دین پر چلنے پر کیا نفع ہے اور دین پر نہ چلنے کے کیا نقصانات ہیں، یوں کر کے دعوت دیتے دیتے ہماری جماعت وہاں پہنچے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوں کر کے ہمارے کوچ میں دعوت ہو، ہمارے دعوت میں تعلیمی گشت بھی ہو، ہماری تعلیم بھی ہو، ہمارا مشورہ بھی ہو، اور ہماری نمازیں پابندی کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی ٹی آ گیا، اگر کوئی بات پوچھنے کے لیے آ گیا تو امیر صاحب بات کریں گے، یا کوئی ساتھی جس کو امیر صاحب نے کہا وہی بات کرے۔ تمام ساتھی ڈائے نہ بنے، ایک تو ڈایا اچھا، ایک ہوتا ہے ڈوٹ ڈایا، اور عمر صاحب پالپور فرمایا کرتے تھے ڈایا اچھا لیکن بات جماعت میں ڈوٹ ڈایا ہوتے ہیں۔ پوچھا امیر صاحب کو، ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک 4 بھائیوں کا ساتھی بیٹھا تھا، تو اس نے مجھے 3 مسئلے پوچھے، اس نے تینوں مسئلے کے جواب دے دیے میرے پاس بیٹھ کر ہی، حالانکہ وہ بیچارہ مجھے پوچھ رہا تھا، اور تینوں مسئلے اس نے غلط بتائے۔ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ بیچارہ وہ چلا گیا، پھر میں نے اس کو الگ سے بلا کر کہا یہ مسئلے ہیں، اس کا دل نہیں توڑا۔ پھر میں نے کہا تم کب سے مفتی بن گئے ہو؟ ایک عالم کے پاس تم بیٹھے ہو، مسئلہ پوچھنے مجھے آیا ہے، اور مسئلے کون سے؟ میراث کے، اور نماز کے مسئلے تھوڑے تھے، میراث کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ وہ میراث کے مسئلے بتاتا ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، میرے 3 بھائی ہیں، 4 بہنیں، حصہ کیسے تقسیم کریں، تو اس نے بتا دیا میرے سامنے۔ بھائی یہ تو مفتیوں یہ بہت سنبھلنے کی باتیں ہوتی ہیں، مسائل کون بتائیں گے؟ علماء۔ ہمارا دعوت کا کام کون سا؟ دیکھو فضائل کا کام ہے۔ ٹرین کے اندر اس طریقے پر چوکرا بن گئے، ٹرین میں کسی کو چائے پینی ہے، کیونکہ بہت سارے فتح واڑی کے لوگ تو اسے بھی چائے پینے کے بہت عادی ہوتے ہیں، تو ہمارے اگر سب کو چائے پینی ہو، سب کو چائے، میرا مشورہ ہے تو اجتماعی پیسے نکالیں، اور ایک کا دو کو چائے پینا، اپنے خود کے پیسے ہی چائے پینے میں آئی بات سمجھ میں؟ میں تم کو چائے دن میں 4 مرتبہ پینی ہے، اور بار زیادہ سفر کے اندر چائے وغیرہ سے بھی پیوے، انکار نہیں ہے، چائے بھی پیوے، کھانے کی ضرورت کھانا بھی کھاوے، اخبار نہ پڑھے، فون سے زیادہ بات نہ کرے، پولیٹیکل کوئی بات نہ کرے، کوئی پوچھے کہ ہم کو کچھ نہیں پتا، ہم کچھ نہیں پتا، تو ہمارے علاقے کے جو ہو تو ہماری گجرات کے جو ہو تو یوں کر کے چالو نہ ہو جاوے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سفر میں بہت احتیاط کے ساتھ ہمارا سفر ہو، بولے نہ بنے، چوکر نہ بن کے ہمارا سفر ہو، ہمارا سفر ذکر و عبادات کا ہمارا پورا سفر ہو۔ اب ہمیں لگے کہ ہماری ٹرین اترنے کا وقت ہمارا آ چکا ہے، تو اترنے کے پہلے کہ 1 گھنٹہ باقی، آدھا گھنٹہ باقی ہے، میرے سب ساتھیوں کو چوکر نہ کر لگے۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد ساتھی ٹرینوں میں چکر نہ لگاوے، کہ میری تو عادت تھی کہ جب کھانا کھاتا تھا تو پورے فتح واڑی میں گھومتا تھا، تب جا کر کھانا ہضم ہوتا تھا۔ اب یہاں فتح واڑی تو ہے نہیں، اور تو پوری ٹرین ہے، تو ٹرین میں یہ ڈبے سے وہ ڈبہ، وہ ڈبے سے وہ ڈبہ، لوگ چوکر نہ ہوتے بھی آدمی کیوں گھوم رہا ہے، ڈائریکٹ پولیس کو فون کر لیتے ہیں اور آپ کو آگے پکڑ کے لے جائے، بھائی تو بار بار کیوں گھوم رہا ہے؟ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لڑکیاں سوئی ہوئی ہیں، غیر محرم عورتیں سوئی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کھانا اتنا کھاوے کہ ہم کو چلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً فجر کی نماز پڑھنے اٹھے تو لائٹیں چالو نہ کرے، میری بات سنو، فجر کی نماز پڑھے تو لائٹیں چالو نہ کرے،
اپنے پاس اگر چھوٹی سی بتی ہو تو بتی لے کر لائٹ چالو کر کے اپنے چپل کو پہن کے وضو کر لے اور چوپ چاپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی سیٹوں پر بیٹھ کر اپنے معمولات کو پورا کرے. قرآن کی تلاوت فجر کے وقت نہ کرے. ہاں جب لوگ اٹھ جاوے اور جب اجالا ہو جائے پھر اپنے قرآن کی تلاوت کرے. لوگوں کو بیدار نہ کرے, ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب ہماری منزل آ چکی ہے تو منزل کے اترتے ہی ہمارے سارے چوکر اپنے سارے کے سارے داگینے گلے میں ہمارے پاس کتنا اجتماعی سامان ہے. اور جیسے اسٹیشن پہنچ گیا ہماری پوری جماعت اتر گئی. اترنے کے بعد اپنے پورے سامان کو دیکھ لے اور سامان کو گننے کے بعد پوری جماعت ایک طرف سامان کے بیچ میں رکھ کر پوری جماعت سامان کے چاروں طرف ہو جانا. تھوڑے قریب ہو جاؤ, بیچ میں جگہ مت کر ڈالو بھیا, قریب آؤ. شروع جو نہیں روان کی تو اسٹارٹ ہے. اب سمجھ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, پورا کر لوں گا. اور جیسے کہ ہماری جماعت بنگلور پہنچ گئی اسٹیشن پر, بہت بڑا اسٹیشن ہے ہمارا, ہماری جماعت وہاں پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد ہمارا سامان برابر دیکھ لیا, سامان مکمل آ چکا ہے. اب امیر صاحب ساتھیوں کے سامنے عزائم کرا دیں. پہلا کام شروع ہوا, ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے ہیں؟ ہماری نیتوں کی دوبارہ تجدید ہو. ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے؟ یہ نیت کرا دے, دیکھو بھائی جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اس طرح اس بستی میں بھی لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کیسے بنے. اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. یہاں کی بستی کا ہر مسلمان نمازی کیسے بنے, اللہ کا ذاکر کیسے بنے, قرآن کو پڑھنے والا کیسے بنے, یہاں کی مسجدات جماعتیں مضبوط کیسے بنے, اور ہمارا وقت صحیح کیسے گزرے. یہ نیتوں کی بار بار تجدید کراوے. اور نیت کو کرنے کے بعد پھر امیر صاحب وہاں دعا کراوے, مختصر دعا, جامع معنی دعا کراوے. اور دعا کر کے ہماری پوری جماعت اسٹیشن سے باہر نکلے. اور باہر نکلنے کے بعد اگر مرکز قریب ہے تو ہماری جماعت پیدل چلے گی, اور اگر دور ہے مرکز تو ہم گاڑی کریں گے. تو جو دو خدمت کے ساتھی ان کو بھیجے کہ بھائی ایسی گاڑی کر کے آؤ, مقامی سر آپ کو لینے انشاءاللہ آ جائے گا. اگر لینے بھی نہ آئے تو ہمارے ساتھی ایسی گاڑی کر کے پوری جماعت ایک ہی گاڑی میں آ جائے, پوری جماعت ایک ہی گاڑی میں, ایسی بڑی گاڑی کرے. اور اگر دو گاڑی کی ضرورت پڑے تو دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور کو ساتھ میں ملا لیں. دونوں گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے نمبر آپ کے پاس موجود ہو اور دونوں گاڑیاں ساتھ میں چلیں. کتنے بار ایسا ہوتا ہے ایک ڈرائیور, ہم نے دیکھا ہے, بنگلور بہت بڑا شہر ہے, وہ دیکھا ہوا نہیں ہوتا. سلطان شاہ مرکز پر آپ کو جانا ہے نا, سلطان شاہ مرکز پر آپ کو جانا ہے, وہ تو مشہور معروف ہے شیواجی نگر میں. تو آپ کو وہاں جانا ہے, وہاں جائیں گے تو آپ کی آنکھیں چکا چون ہو جائے گی مرکز کو دیکھ کر. اتنا بڑا وہاں کا مرکز ہے سلطان شاہ. اور اس وقت دونوں گاڑیاں ساتھ میں چلے اور اس طریقے پر ساتھیوں کو تقسیم کرے کہ تھوڑے ساتھی پرانے دونوں گاڑیوں کے اندر موجود ہوں اور دونوں کے سامان دونوں طرف موجود ہو. اجتماعی سامان کی خوب حفاظت کرے. دونوں گاڑیوں کا پہلے کرایہ طے کر لیں گے, تم کتنا کرایہ لوں گے, تم کتنا کرایہ طے کرنے کے بعد, اور کرایے کے پیسے ٹرین میں پیسے کبھی نکال کے گنے نہیں, سب کے سامنے پیسوں کو نہیں گننا, یہاں بھی نہ گنے وہاں بھی نہ گنے. ہماری جماعت سلطان شاہ مرکز میں پہنچ گئی. اب جا کے دوبارہ دعا نہیں کرنی. مرکز پر جانے کے بعد وہاں مرکز کے اندر اعمال ہوتے ہیں 24 گھنٹے. اپنے سامان کو برابر رکھ لیا, اپنی جماعت کو وہاں لکھا دیا کہ ہماری جماعت کا رخ رام نگرم ہے, بنگلور کے قریب ہے, ہماری جماعت سلطان شاہ مرکز پر رہے گی. پھر وہ لوگ آپ کی رام نگرم کی وہ لوگ ترتیب بنائیں گے. وہی موقع بنگلور کے وہاں ذمہ دار, بہت بہترین مرکز, متحرک لوگ ہیں وہاں ذمہ دار, آپ کی پوری جماعت کی ترتیب بنائیں گے. آپ کو کب نکلنا ہے, کون سی گاڑی میں جانا ہے. قریب ہے بالکل, 32 کلو میٹر, 30-35 کلو میٹر. پھر سلطان شاہ مرکز میں ہر نماز کے بعد اعمال ہوتے ہیں. ہماری پوری جماعت اعمال, چونکہ وہاں کے ذمہ دار جماعت کو دیکھتے ہیں کہ بھائی مرکز پر جماعت کیسے رہتی ہے, اعمال میں جڑتی ہے کہ نہیں جڑتی, یا بازاروں میں گھومتی رہتی ہے. تو جیسا ہماری جماعت چلے گی ویسا اثر پوری بستی پر پڑے گا. ہم وہاں 1 دن رہنا ہو, 2 دن رہنا ہو, اس کے بعد ہم ساتھی وہاں مشورہ کر کے اب ہماری جماعت رام نگرم پہنچے گی. رام نگرم جیسے کہ ہماری جماعت وہاں پہنچے جہاں کا آپ کو رخ ملا ہے, مرکز کا ملا ہے یا کسی مسجد کا ملا ہے, آپ کی جماعت رام نگرم سے پوچھے یہاں سے کتنا دور ہے مرکز ہے ہماری مسجد, کہ بھائی 10 منٹ کا راستہ ہے. تو گاڑی کا انتظار نہ کرے بلکہ ہماری جماعت پیدل چلے. پیدل چلنے کا نظام سب جوان ساتھی ہے, ہماری جماعت جتنا ہو سکے پیدل چلے. پیدل چلنا پیسوں کے بچانے کے لیے نہیں ہے, پیدل چلنا اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے. میاں جی محراب فرما کرتے تھے 3 ایسے عمل ہیں جن عملوں کی پابندی پر اللہ تبارک و تعالی عمومی ہدایت کو اتارتے ہیں. ان میں ایک عمل ہے پیدل جماعتیں. صحابہ کی جماعتیں پیدل ملکوں میں گئی ہیں. ہم پیدل, پہلے جماعتیں گجرات سے کلکتہ پیدل جاتی تھی. اب رفیقوں کو پوچھو, کلکتہ سے بمبے جماعتیں پیدل آتی تھی. کتنے لمبی لمبی جماعتیں ہماری پیدل اللہ کے راستے میں نکلتی تھی. کام تھا, نیا نیا کام تھا, لوگ قربانیاں دیتے تھے. ہماری جماعت مسجد میں اب آپ پیدل چلو گے تو کیا ہوگا, پیدل چلو گے تو ساتھی سیکھتے سکھاتے جائیں گے. 2 کی جڑیاں بنا دی کہ دیکھو 2 کی جڑیاں بنا کر آپ کو نئی صورت سیکھنی ہے, آپ کو کوئی دعا سیکھنی ہے, تو سیکھتے سکھاتے آپ اس طریقے پر جائیں گے. راستے میں کتنے لوگ ملیں گے, سلام کا رواج زندہ ہوگا, سلام کا ثواب ملے گا, سلامتی آپ کو ملے گی. سلام کروں گے, سلام کا جواب دوں گے.
جیسے ہی مسجد آئے گی تو بستی والے دیکھیں گے دیکھو جماعت آئی ہے بھائی جماعت آئی ہے، تو کوئی آپ کے سامان کو اٹھا لے گا، کوئی طعام کے سامان کو اٹھا لے گا، تو اس کے برکت سے مقامی ساتھیوں کو دعوت دینے کا موقع مل جائے گا، اور آپ کی جماعت جیسے مسجد میں پہنچ جاوے، مسجد میں پہنچنے کے بعد اب مسجد کے آگے دعا کر لے، مختصر دعا کر لے، اور دعا کر کے ہماری جماعت مسجد کے اندر پہنچے، جانے کو اپنے چپل کو برابر رکھ لے، اور رکھنے کے بعد ہمارا پورا سامان مسجد کے کونے میں رکھ لے، وہاں مؤذن صاحب تو مؤذن صاحب کو پوچھ لے بھی جماعت کا سامان کہاں رکھنا ہے، اور سامان کو رکھنے کے بعد اپنی چادر کو اچھی طرح بچھا دے، ساتھی اپنی چادر کو نکالے، لوگ اپنی چادر کو بچاتے ہیں کہ بھائی میں اپنی چادر کو کیوں نکالوں، اس امیر صاحب کو بھی ترتیب بنانی پڑتی ہے، کون چادر نکالے گا، ارے میری جماعت پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار میری چادر پر پڑے گا تو اللہ پاک مجھے جنت دے گا، بڑی خوش قسمت، یہ چادر دھو جائے گی 2 منٹ میں، لیکن میں اپنی چادر کو سامان پر اچھی طرح اچھی چادر کو پاک صاف چادر کو سامان پر بچھا رہے، ہماری جماعت بڑی ہے سامان زیادہ ہے، اگر 2 طرف سامان رکھنا ہو تو 2 طرف اپنے سامان کو رکھ کر اپنی چادروں کو اوپر رکھ لے، اس کے بعد مکرو وقت نہیں ہے تو ہمارے ساتھی وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں گے، اور 2 رکعت میں ہی تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور نیت کر کے ہمارے ساتھی یہاں سے مسواک کو لے کر جائے، ہماری کوئی نماز بغیر مسواک کے نہیں ہوگی، تسبیح اور مسواک ہمارے جیب میں ہمیشہ ہونے چاہیے، مسجد میں داخل ہو گئے، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے تھوڑا اللہ سے مانگا، اب دیکھا امیر صاحب مشورے میں بیٹھ چکے ہیں، ہماری پوری جماعت مشورے میں بیٹھ جائے، مشورے بیٹھنے کے بعد مقامی ساتھی ہو تو بہت اچھا ہے کہ مقامی ساتھیوں کو لے کر ہمارا مشورہ ہو، اس میں ہماری ترقی بھی ہوگی، اور یہاں کی بستی کے کام کا اندازہ ہمارے سامنے آئے گا کہ بستی میں کام کی کیا نوعیت ہے، اور مشورے میں ایک ساتھی تھوڑے مشورے کی آداب بتا لے، اور مشورے کی آداب بتانے کے بعد پہلی بات کیا کریں گے، مشورے کے آداب کے بتانے کے بعد ہمارے ساتھی امور کو بعد میں طے کریں گے، پہلے مشورے کی 3 بنیادیں بتاوے، ہم لوگ کیوں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، پہلا مقصد ہے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس مسجد میں سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی جماعت کیسے نکلے، اس کے لیے آپ کو کیسے معلوم پڑے گا اس مسجد کی سطح کتنی ہے، اگر مقامی ساتھی وہاں موجود اگر آپ کے پاس ہے تو مقامی ساتھیوں سے احوال لینے میں، ہمارے 2 ساتھی مشورہ لکھے، مشورے کی ہر ایک کی نوٹ اپنے پاس الگ الگ ہو، ایک اجتماعی مشورے کی نوٹ اس میں مشورہ لکھے اور اس میں ساری کے ساری مسجد کے احوال بھی لکھے، اب ان کو پوچھے بتاؤ بھائی آپ کی مسجد کا طرف مسلمانوں کے مکان کتنے ہیں، امتحان کے انداز سے نہ پوچھے، محبت کے انداز سے پوچھے بھائی دیکھو آپ کے مسجد کا طرف مسلمانوں کے مکانات کتنے ہیں، اور اچھا کتنے مکان ہیں، تو وہاں بالغ مردوں کی تعداد کتنی ہے، کتنی تعداد ہے، آپ کے یہاں سال والے علماء کتنے ہیں، علماء کرام کتنے ہیں، ٹوٹل 4 مہینوں کے ساتھی کتنے ہیں، چلے کے ساتھی کتنے ہیں، آپ کی مسجد کا گشتہ کون سا دن ہے، دوسرا گشتہ کہاں ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے مسجد کے حوالے لے لے، آپ کی سال میں جماعتیں 4 مہینوں کی کتنی نکلتی ہیں، آپ کی سال میں جماعتیں چلے کی کتنی اس مسجد کی نکلتی ہیں، آپ کی 3 دن کی ماہانہ جماعتیں کتنی نکلتی ہیں، تو سارے حوال جب آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو کام مسجد کے کام کی سطح آپ کے سامنے آ جائے گی، کیا کام کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، جس سطح پر مسجد ہے اس سطح سے آپ کی جماعت کا قیام وہاں 2 دن ہو یا 3 دن ہو، آپ کی برکت مسجد کا کام بڑھنا چاہیے۔ اب ساتھیوں کو بتا دیکھو بھائی وہ لوگ کہیں گے دیکھو ہمیں آج نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکالنی ہے، تو وہ لوگ کہیں گے بھائی ہماری فلاں 12 تاریخ کو ہماری جماعت انشاءاللہ تاریخ ہم نے ڈالی گئی اور 12 تاریخ کو جماعت 4 مہینوں کی بن رہی ہے، تو کہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرماوے، 4 مہینوں کی جماعت 12 تاریخ کو اللہ ضرور نکالے گا، لیکن میرے بھائی دیکھو آپ کے مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں، کہ 400 مکان ہے، تو جائیں گے کتنے 12 تاریخ کو، 12-13 ساتھی جائیں گے، 12-13 جائیں گے، بالغ مردوں کی تعداد 600 ہے، تو بہت بڑا مجمع آپ کے پاس ابھی موجود ہے، تو ایک نقد جماعت اپنے نکال دے، وہ جماعت بھی تاریخ پر جائے گی اور ایک نقد جماعت بھی نکل جائے گی، یوں کر کے ساتھیوں کا ذہن بناوے، ہمارا کام کا نظام یہ ہو، ان کی بات کو مقامی ساتھی کبھی الجھے نہیں بلکہ ان کے کام کو سراہے، ان کی قربانی کو سراہے، ماشاءاللہ اس تاریخ کو بھی ہم محنت کریں گے، آپ بھی کریں گے، وہ جماعت نکل جائے گی، ہماری جماعت 3 دن آپ کی مسجد میں رہے گی، تھوڑا آپ ہماری جماعت کا ساتھ دو، ہم بھی ملاقاتیں کریں اور ایک نقد جماعت 4 مہینوں کے آپ کی مسجد سے نکل جائے، خالی آپ کہوں گے تو جماعت کہنے سے نہیں بنے گی، پھر آپ کو مشورے میں ترتیب بنانی پڑے گی، 2-2 کی جوڑیاں، 3 دن کی جوڑی، 3-3 کی جوڑیاں، ایک ساتھی پرانا ہے 2 ساتھی آپ نے ساتھ میں لگا دیے، اور مسجد کے اطراف میں 400 مکانات ہیں اور 3 جوڑی کو 50 مکان آپ نے دے دیے کہ 50 مکان ملاقات آپ کو کرنی ہے، 50 کی ملاقات آپ کو کرنی ہے، 400 مکان پوری جماعت تقسیم کر لیے، اب 3 دن کے دوران آپ کو 400 گھروں کے سارے بالغ مردوں کی ملاقات کر کے ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے، تشکیلی گشت بھی کرنا ہے اور رسولی گشت بھی کرنا ہے، اور اللہ کے ہر بندے کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت پہنچ جائے ایسا نظام بنانا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، فجر کی نماز کے وقت فوراً فجر تہجد میں ہمارا بستر کیا ہو جاوے، بند ہو جاوے، کیا ہو جائے، ہمارا بستر بند ہو جاوے تہجد کے وقت میں، فجر کے بعد بالکل سونے کی عادت نہ ڈالے، لوگوں کے ملنے کا وقت فجر کے بعد اور عشاء کے بعد ہوتا ہے، تہجد میں ہماری چائے بن جاوے، ہمارا ناشتے کا وقت طے ہو جاوے،
اور فجر پڑھتے ہی ہماری جماعتیں ان کے مشورے میں بیٹھ، ہماری جماعتیں الگ سے حلقہ نہ لگاوے. وہ لوگ کہیں گے ہمارے ساتھ آپ کی جماعتیں بات کرنے آئے گا، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، لیکن مشورے میں پوری جماعت ہماری بیٹھ جائے اور ان کا مشورہ دیکھے مشورہ کیسا ہوتا ہے. اور ہماری جماعت متفکر ہے، دیکھو ہم فجر کے بعد ملاقاتوں میں تیار ہیں. ہماری 6 جوڑیاں ہماری جماعت کے بن چکی ہیں، بتاؤ ہماری جماعت کے 6 رہبر دے دو، ہم 2.5 گھنٹہ ملاقاتیں کریں گے. 2.5 گھنٹہ ملاقات کافی نہیں ہے، 2.5 گھنٹے کی ملاقات تو مقام پر ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہماری جماعتیں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جب گلیے میں گھومے گی اور بازاروں میں گھروں گھروں کی ملاقاتیں کرے گی، تب جا کر نقد جماعت بنے گی. نقد جماعت ایسے نہیں بنتی. کہنے کے بعد عملی طور پر ہماری جماعتوں کو چلنا ہے. اور جو جماعتیں ایک بار نقد جماعت آپ کے ہاتھ پر نکل جاوے گی، آپ کے ساتھیوں کو اتنی خوشی ہوگی، پھر ہر مسجد سے نقد جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت سے نکال دے گا. لیکن ساتھیوں کو چلنا پڑے گا، مکانوں میں گھسنا پڑے گا. کبھی رہبر ملیں گے، کبھی رہبر نہیں ملیں گے. ہم یہاں ہمارے جب جماعت ہم کتنے رہبر دیتے ہیں؟ کوئی رہبر ملتا ہے، کبھی کبھی کوئی رہبر بھی نہیں ہوتا. ہمارا رہبر ہم خود ہے، ہمارا متکلم ہماری زبان ہے، ہمارا رہبر ہماری آنکھ ہے. ایک بار ہم ایک جگہ پر کرناٹک میں ہماری جماعت گلبرگہ میں گئی. گلبرگہ میں ہماری خود کی جماعت تھی، 2003 کی بات کرتا ہوں. کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، پتہ نہیں ہم مسلمان ہے کہ نہیں. ایک جگہ پر ہماری جماعت کا قیام ہوا، مسجد تو تھی نہیں وہاں، ایک تھوڑا سا ایک جگہ وہ عبادت خانے جیسا تھا. تو ہم خود میں اور ہمارے ساتھی قبرستان میں گئے اور سوچا تو بھی آپ کا مسلمانوں کا قبرستان میں گئے. اور قبرستان میں جانے کے بعد دیکھا تو وہاں پٹیاں لگی ہوئی تھی، اسماعیل بھائی کی قبر اور مرحوم عبدالرحیم بھائی. تو ان کے جتنے نام تھے پٹیوں کے نام ہم نے پرچے میں لکھے اور پرچے میں لے کر بستی میں آ کر پوچھا اس نام کا کوئی ہے کہ تو میرے دادا ہے. تو میرا تیرا نام کیا؟ کہ میرا نام تو ساجد ہے. یوں کر کے پورے گاؤں میں معلوم پڑا مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. ہماری جماعت کے اندر گھسے، ہماری جماعتیں خالی مسجد میں ہماری جماعتیں نہ رہے بلکہ باہر کی محنت کا میدان بناوے. اور باہر ہماری جماعت ایسی محنت کر ڈالے ماشاءاللہ کہ ہماری جماعت 2 دن اور 3 دن کے قیام میں مسجد کے اطراف کے ہر بالغ مرد کی ہماری جماعت کے ذریعے ملاقات ہو جائے. اور نقد جماعت 4 مہینوں کی نہ کم سے کم چلے کی نکالے اور کم سے کم ادنا درجہ ہماری جماعت کے ذریعے 3 دن کی جماعت نقد نکلے. ان کی روانگی کی بات ہم طے کریں، ہمارے ساتھی روانگی کی بات کرے، وہ جماعت کو ہمارے ہاتھ سے روانہ کرے. ہمارا کام پورا ہو جاوے فوراً ہماری مسجد بدل دے. مسجدوں میں 5 دن 10 دن جماعت میں قیام نہ کرے. 3 دن زیادہ 3 دن ہماری جماعت ٹھہرے. اگر جماعت نقد نکل کے چوتھے دن، جیسے جماعت چوتھے دن نکل جاوے تو ظہر کے وقت ہماری مسجد کو بدل دے. جماعت ہمارا وقت بالکل خراب نہ ہو. تو پہلا کام کیا کرنا بولو؟ نقد جماعت کیسے نکالنا، یہ پہلا کام. نمبر 2، ہماری یہاں کی مسجد جماعت اگر نہیں ہے تو بنانی ہے، بنی ہے کمزور ہے تو مضبوط کرنی ہے، اور مضبوط ہے تو اس سے کیا کرنا، ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ مسجد جماعت کمزور ہے کہ مسجد جماعت مضبوط ہے؟ ہمارے پاس احوال آ چکے ہیں کہ بھائی 4 بنوں کے ساتھی 80 ہے اس مسجد کے اطراف میں، چلے کے ساتھی 200 ہے لیکن صبح میں 15 بیٹھتے ہیں، تو مسجد جماعت کمزور ہے. کہ بھائی 4 بنوں کے ساتھی مسجد میں نہیں بیٹھتے مسجد جماعت میں، تو ان کے پاس ان کا لسٹ مانگیں گے کہ آپ کے پرانے ساتھیوں کا لسٹ ہمیں دو، 4 بنوں کے ساتھیوں کا ہمیں نام دے کر رہبر دو اور ان کی جا کے ملاقاتیں کریں. بہت ساری پرانے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں مسجد جماعت سے، ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں، بہت سی شکایتیں آپ کے سامنے کریں گے، ان کی پوری باتوں کو سنیں اور سن کر یوں کہ دیکھو بھائی کام تمہیں اور آپ اللہ کے لیے کرتے گئے. یہ مسجد میں جو ماحول بنا ہے، ماحول یہ آپ کی برکت سے بنا ہے. کتنے لوگ ٹوپی والے ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے حفاظ ہیں، یہ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ساتھیوں میں تھوڑا کچھ تو ہوتا رہتا ہے. آپ اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ پاک جنت میں آپ کے درجات کو بلند کرے گا. آپ مسجد جماعت میں آ جائیں. کیوں کر کے مسجد جماعت کو مضبوط کریں، نہ ہو تو بنانی ہے، کمزور ہے تو مضبوط کرنی ہے. اور مضبوط مسجد جماعت ہے اس میں کیا کرنا ہے، مسجد جماعت کا کام سیکھنا ہے. مسجد جماعت کیسے بیٹھتی ہے، ان کی کارگزاری وہ کیسے لیتے ہیں، آگے کا عزائم کیسے کرتے ہیں. اگر مسجد جماعت صحیح چل رہی ہے تو ان کی جماعت کو سراہ ہے، اور اگر کمزوری ہے تو ان کی قربانی کو سراہ. تو ماشاء دیکھو آپ کا کام بہت اچھا ہے، لیکن اگر تھوڑا یہ کام کر دو کہ گھر گھر کی ملاقات زندہ ہو جاوے. اگر گھر گھر کی ملاقات نہیں ہے تو آپ کی ہماری جماعت کے ساتھی ان کو گھر گھر کی ملاقاتیں سکھاوے کہ چلو میرے ساتھ یوں کر کے دیکھو، آپ آواز لگاؤ، یوں کر کے 10 گھروں کی ملاقات آپ نے کرا دی، گھر میں بیٹھ کر گھر کے باہر بیٹھ کر ملاقات کرا دی، اور کیا بات کرنی ہے ان کو بتا. آپ کی جماعت 3 دن لگا کر وہاں چلی جائے گی. اگر آپ نے پریکٹیکلی ان کو مسجد جماعت کا کام سکھا دیا، جب تک مسجد میں کام ہوتا رہے گا آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا، آپ کی جماعت کے کھاتے میں. تو یہ ہماری جماعت ماشاءاللہ مسجد جماعت کا وقت سکھاوے.
مسجد کی تعلیم کیسے ہو رہی ہے، مسجد کی تعلیم اگر برابر نہیں ہو رہی ہے تو ان کی تنقید نہ کرے بلکہ ذمہ دار ساتھیوں کو بتاوے، ہمارے بڑے نسبت بڑوں کی طرف کرے، اس کی طرف کرے۔ ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ تعلیم اگر اس طریقے پر ہوگی انشاءاللہ تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یوں کر کے بڑوں کی طرف نسبت کر کے بات کرے، ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں کی کارگزاری نہ سنائے، بلکہ جو کام بزرگوں پر اللہ نے کھولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے بڑے جو باتیں فرماتے ہیں انہی باتوں کو کیا کریں، ہم مذاکرے کریں اور پریکٹیکلی طور پر ان کو گھر کی ملاقاتیں ہمیں سکھانی ہے۔ میاں جی مہرا فرماتے تھے 3 کام عمومی ہدایت کے سبب ہے، ایک تو میں نے کہا پیدل جماعتیں، نمبر 2 گھر کی ملاقاتیں۔ یہ ہمارا کام کا بنیادی ہدف ہے۔ جس مسجد کا طرح میں گھر کی ملاقاتیں زندہ ہے نا، وہاں مسلمانوں کا دین زندہ ہے، مسجدوں سے ان کو ایمان مل رہا ہے، مسجدوں سے ان کی زندگیاں بن رہی ہیں، ان کے گھروں کا تعلق ان کے گھروں کا ریلیشن مسجد سے ہے، ان کے گھروں کا جیسے ایک ہوتا ہے ستون کے تار گھروں میں جڑے ہوتے تو گھروں میں لائٹیں جلتی ہے، اگر ستون میں ہی اگر لائٹ نہ ہو تو ڈی پی پر ہی لائٹ نہ ہو تو اس طرح مسجد سے گھروں میں دین آئے گا جب مسجد والے گھر جا کر کیا کریں گے، ملاقاتیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا مشورے کی دوسری ترتیب یہ ہے کہ ہماری مسجد و جماعتیں مضبوط ہو جائیں، وہاں کی مسجد و جماعت۔ نمبر 3 ہمارا وقت صحیح کیسے گزرے، کیونکہ بڑی محنت سے جماعت بنا کے ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں، تو ہمارے ساتھی اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ان کا وقت کی حفاظت کیسے ہو، اس کے لیے کیا کہ مشورے کی امور سیر کرے۔ خدمت کون کرے گا؟ خدمت کون کرے گا؟ تو خدمت میں تمام ساتھی اپنے ہاتھوں کو اونچے بڑھا دیں۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے۔ خدمت میں ہر ایک ساتھی اور ہر ساتھی کو ہر امرہ دے، ایسا نہ ہو خدمت کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، بیان والوں کا الگ ہے، ملاقاتوں کا والوں الگ ہے۔ ہمارے ہر ساتھی کو ہر عمل سے گزارے، ہمارا ساتھی اعلان بھی کرے، بات بھی کرے، کھانا بھی پکاوے، متکلم بھی بنے۔ 3 دن کی جماعت نقد بن گئی، ہماری محنت سے کوئی جماعت کو لے کر جانے والا نہیں ہے، تو 2 ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کی جماعت بنا کر بھیج دیں۔ یہ ہمارے کام کی باید ترتیب ہے، یہ ہمارے کام کی کیا ہے ترتیب ہے۔ تو اس طریقے پر کیا کریں، میرے یاروں کو پانی، یاروں کو مجھے پینا ہے۔ کام کی ترتیب یہ ہے اس طریقے پر مسجد و جماعت ہمارے ساتھیوں کا وقت ہمارا قیمتی کیسے بنے۔ امور طے ہونے کے بعد پھر کیا کریں، فوراً 2 خدمت کے ساتھی ہمارے طے کر لے، اور خدمت کے ساتھی طے کر کے ان کو خدمت میں لگانے کے بعد پھر ہمارے خصوصی گشت کی جماعت بناوے۔ کیا بناوے؟ خصوصی گشت کی جماعت۔ ہمیں روزانہ دن میں 5 گشت کرنے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں۔ ایک تو جب ہماری بستی بدلے یعنی جیسے مسجد سے مسجد جانا ہو یا گاؤں سے گاؤں جانا ہو، اس وقت ہماری پہلی جو ہوگا ہمارا گشت خصوصی گشت ہوگا۔ خدمت کے ساتھیوں کو کھانے میں بٹھا دے، پکانے میں، پھر جماعت بھیجے۔ ایک ساتھی پرانا، ایک ساتھی نیا، اور جا کر ہمارا خصوصی گشت کر رہا ہے۔ خصوصی گشت کن لوگوں میں کریں گے بھائی؟ 3 لوگوں میں کریں گے، ہم سب کو معلوم ہے۔ ایک تو خصوصی گشت میں کرنا ہے، علماء کرام کے پاس جانا ہے۔ اگر اس مسجد کے ائمہ ہیں، علماء ہیں اور وہاں کے وقت کے بڑے اکابر ہیں، ان کے وقت کو دے کر وہاں جا کر ان کے پاس دعا کی درخواست کریں گے، علماء کی تشکیلیں کریں گے، اور اگر ان کے پاس اگر تھوڑا سا وقت ہے تو ان کے پاس ہماری جماعت کی کارگزاری سنائیں گے۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت آپ کی مسجد کا طرف میں مولانا کام کیا، یہ فائدہ ہوا، یہ لوگ نمازی بنے، تھوڑی کارگزاری سنائیں گے، ان کی تشکیلیں کریں گے۔ نمبر 2 ہم خصوصی گشت ان لوگوں میں کریں گے جو مسجد و جماعت کے ساتھی ہیں، جو پرانے ہیں، جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے یا کاروبار پر، ان کے پاس جائیں گے اور ان کے پاس جا کر کہیں گے دیکھو ماشاءاللہ ہماری جماعت آپ کی بستی میں آئی ہے اور آپ کی فکروں پر کام زندہ ہے، آپ کی برکت ہے، آپ کی فکریں ہے، دیکھو بستی میں کتنا کام ہو رہا ہے، آپ تھوڑا ہماری جماعت کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ تو ایک نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے گی۔ یوں کر کے ان کو فکر مند کریں، اپنی فکروں میں ان کو شریک کریں۔ دیکھو ہم تو بالکل 24 گھنٹے فارغ ہیں، لیکن آپ لوگ چونکہ اپنے کاروبار ہے، اپنے بچے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں وقت دے دو، انشاءاللہ آپ کا کاروبار سے آپ تھوڑا سا وقت دیں گے تو ایک گاؤں میں کام زندہ ہوگا اور گاؤں میں دین کی لہر پیدا ہوگی۔ نمبر 3 ہمارا خصوصی گشت ہوگا جو گاؤں کے بڑے قسم کے لوگ ہیں، چودھری سے گاؤں کا سرپنچ ہے، مسجد کے متولی ہیں، ایک نوجوانوں کا لیڈر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے چودھری قسم کا، بلکہ نوجوانوں کا لیڈر ہے، بہت سے نوجوان اس کے انڈر میں ہے، اس کی بات لوگ مانتے ہیں، اس کی باتوں کا وہ لوگوں میں وزن ہے۔ ایسے لوگوں کی ملاقات کریں، ان کے پاس جائے، ان کے پاس بیٹھے، ان کو عزت دے۔ دیکھو ماشاءاللہ آپ کا کتنا بڑا مقام بستی میں ہے، کتنا بڑا مقام آپ کے گاؤں میں ہے، لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جب یہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو آپ جھگڑے کو سولو کرتے ہیں، لوگ آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا ہمارا گشت کرائیں گے، تھوڑی سی ملاقاتیں کرائیں گے تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ یوں کر کے ان کو کیا کرے، قریب کرے۔ تو کیا کرنا ہے، خصوصی گشت کرنا ہے، خصوصی گشت کرنا ہے۔ مشورے میں ہماری تعلیم زندہ، مشورے میں کیا ہوگی، ہماری تعلیم طے ہو جائے گی۔ مشورہ ہمارا مختصر ہو، تعلیم کا مشورہ ہمارا وقت طے ہو جائے، اور تعلیم ہماری صبح بھی ہو، ہماری تعلیم شام ہو، 4 گھنٹے ہماری دن میں تعلیم ہونی چاہیے۔
کتنے گھنٹے بولو؟ 4 گھنٹے ہماری تعلیم ہونی چاہیے، اور ہماری تعلیم صبح کے اندر کی ہو، اٹھ کے تعلیم نہ ہو، فجر کے بعد بستر بچھانا نہیں ہے، مشورہ ہوتے ہی ہماری تعلیم شروع ہو جائے، تعلیم پوری ہو جاوے، 12 بجے ہماری تعلیم پوری ہو گئی، کھانا تیار ہے ٹھیک ہے، کھانا کھا لے اور کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر لے، کھانا تیار نہیں ہے تو تعلیم پورا ہوتے ہماری جماعتیں ملاقاتوں میں جوڑیاں بنے، یہ جوڑیاں ملاقاتوں میں چلی جائے، تعلیم کا وقت طے ہو جاوے تو تعلیم کا وقت مشورے طے کرے، اور طے کرنے کے بعد تعلیم ہماری وقت پر شروع ہو جائے۔ ہم نے عرب حضرات کو دیکھا، جب تعلیم کا وقت ہوتا ہے تو تعلیم کے پہلے 15-20 منٹ پہلے وضو کر لیتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، پھر تعلیم ہلکا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تعلیم تو شروع بعد میں ہوتی ہے اور تعلیم کے طلب میں بیٹھتے ہیں۔ ہمارا منظور نعمانی صاحب فرمایا کرتے تھے، جب وقت پر تعلیم شروع ہوئے تو تعلیم کرانے والا تعلیم کے آداب بتاوے، تعلیم کا موضوع کیا ہے، تعلیم کی غایت کیا ہے، تعلیم کے فضائل کیا ہے، تعلیم کے آداب کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سری میرے فضائل قرآن میں سے تھوڑا پڑھیں، قرآن کے فضائل تھوڑا پڑھنے کے بعد ان کو قرآن کریم کے پڑھنے کی ترغیب دینے کے بعد ہمارے حلقے لگا دیں۔ پہلا دن ہمارا حلقہ ایک لگے، پہلا دن دوسرا دن 3 دن ہمارا حلقہ ایک ہی لگا، پہلے دن سارے ساتھیوں کا قرآن ہمارے سامنے آ جائے، سب کی سطح کیا ہے، اس کے بعد معلوم پڑے گا تو ان کا قرآن اچھا ہے، ان کے ساتھ اس ساتھی کو لگا دیا، ان کا قرآن اچھا ہے، ان کے ساتھ لگا دیا۔ اگر پہلے دن اگر ہم نے حلقے لگانا شروع کر دیے تو معلوم نہیں پڑے گا کس کا قرآن اچھا ہے۔ ساتھی نئے نئے علماء کرام کی بات تو الگ ہے، پہلے دن ہمارا ایک حلقہ لگے، تو اس سے ہمارا ایک حلقہ لگے، اس کے بعد 4 کا حلقہ بنا کر جن کو آتا ہے ان کے پاس ساتھیوں کو بٹھا کر کم سے کم ہمارا کلمہ صحیح ہو، اور کلمہ صحیح ہونے کے بعد ہماری سورہ فاتحہ اور 4 سورتیں صحیح ہو۔ 10 سورتوں کا دور نہیں ہے ہمارے یہاں صرف 10 سورتیں پڑھ کے بیٹھ جانے کا، بلکہ 4 سورتیں صحیح تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھنا فرض ہے، نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے، اور 4 سورتوں کا نماز میں قرات فرض ہے، اسے 4 سورتوں کو صحیح کرے۔ 4 سورتیں صحیح ہو جاوے 5ویں سورت یاد کرے، 5ویں ہو جاوے 6ٹھی یاد کرے، 10 سورتیں مکمل ہو گئی تو 11ویں سورت یاد کرے، 12ویں یاد کرے، 13ویں یاد کرے، سورہ یاسین پڑھے اور قرآن کریم کو کھول کے بیٹھے۔ اور ہمارے سے مولانا ہے تو اگر ہمارے ساتھی نورانی قاعدہ بھی پڑھے، رب قرآن کریم کو صحیح تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اتنا قرآن کریم کو صحیح کرنا فرض ہے جتنا نمازیں پڑھا جانا ضروری ہے، اتنا قرآن کو یاد کرنا فرض ہے۔ ہمارا حلقہ پورا ہو جائے تو وقت ہم طے کریں اتنا وقت ہمارا قرآن کے حلقے کا لگے گا، اور اگر چائے پینی ہے تو ہم قرآن تعلیم کے حلقے کے پہلے چائے پی لیں، تعلیم کے دوران ہمارا چائے کا نظام کبھی نہ کریں، خدمت کے ساتھ ہی تھوڑا سوے کم اور خدمت کے ساتھ چوکٹ نہ لگے، اور تعلیم کو شروع ہونے کے پہلے چائے کا نظام ہو جاوے۔ اگر چائے پینے کی عادی ہے، چائے پینے کے بعد ہماری تعلیم کا وقت شروع ہو جاوے، اور جیسے ہمارے حلقے پورے ہو جاوے، حلقے پورے ہونے کے بعد حلقے کی غایت پوچھے، حلقے لگانے کا مقصد کیا تھا، حلقے لگانے کا مقصد کیا تھا؟ بھی کسی کا امتحان لینا مقصود نہیں تھا، اور قرآن کریم کے پڑھنے کے فضائل بتاوے، ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملے گی۔ اس کے بعد ہماری کتاب کی تعلیم ہوگی۔ ہماری کتاب ایسا نہیں ہے کہ صبح کے وقت میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو اور شام کے وقت میں فضائل صدقات کی تعلیم ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ صبح کے اندر بھی صدقات کی تعلیم کر، دونوں کتابوں کی تعلیم کرنی ہے، جو سے بھی وقت میں کرے، اور ہر کتاب میں نشان لگا کر کتاب کی تعلیم کرے۔ 4 مہینوں میں ہماری کتاب مکمل ہو جاوے، اور تعلیم کرانے والا ساتھی وہی تعلیم کرے گا جن کو کتاب پڑھتے آتی ہو۔ نئے سیکھنے والے نشانیوں کو تعلیم نہیں دیں گے، تعلیم سیکھنے کا انفرادی عمل ہے، انفرادی وقت میں تعلیم سیکھیں گے۔ جب ہماری تعلیم اجتماعی ہو رہی ہے اس وقت وہی تعلیم کرے گا جن کو تعلیم کی کتاب پڑھتے آتی ہو۔ گجراتی کتاب بھی لے جاوے، اردو کتاب بھی لے جاوے۔ ہماری تعلیم میں حدیث کو 3 مرتبہ پڑھے اور فائدے کو 1 مرتبہ پڑھے، اور ساتھی اوپر دیکھے نیچے دیکھ کر ساتھیوں کو متوجہ کر کے تعلیم پڑھے۔ اور تعلیم کے دوران ہمارا تعلیمی گشت بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بولو؟ تعلیم کے دوران ہماری تعلیم چلتی رہے اور تعلیمی گشت بھی ہوتا رہے۔ تعلیمی گشت صرف 1 مرتبہ نہ کرے، بلکہ جب تک ہماری تعلیم کا خلطہ چلتا رہے گا ہمارا تعلیمی گشت ہوتا رہے گا۔ 2 ساتھیوں کو یہاں بھیج دیا، 2 ساتھیوں کو یہاں بھیج دیا، 2 ساتھیوں کو یہاں بھیج دیا۔ ہماری پوری جماعت کے ساتھی تعلیمی گشت میں جانے چاہیے، دونوں وقتوں میں ہو کر تمام تعلیمی گشت میں جاوے، اور تعلیمی گشت میں جا کر کیا نیت کر کے جاوے؟ یہ نیت کر کے جانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو علم و جو دین لے کر آئے تھے، اس علم اور اس دین پر مجھے یقین کیسے آ جاوے، ان نیت کے ساتھ تعلیمی گشت میں نکلنا ہے۔ اور تعلیمی گشت کہاں کرو گے بھائی؟ ادھر تعلیمی گشت میں گئے تو جو لوگ دکانوں پر بیٹھے ہوئے ان کی ملاقات نہیں کریں گے، مشغول لوگوں کی ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ جو لوگ فری لوگ ہیں جو پیپر پڑھتے ہیں، چائے کی دکان پر، ہماری فتح واڑی میں تو بہت فری ہے بس سمجھ میں۔ ابھی عشاء کے بعد کتنا بڑا مجمع ملے گا، لیکن جو کہ تعلیم ہماری رات کو تو نہیں ہوتی، دن میں تعلیم ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ بوڑھے میاں ہوتے ہیں، بہت سے نوجوان فری ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر بات کرے، دیکھو ماشاء اللہ پہلے ان سے ملاقات کرے، معارکہ کرے، اتر ہو تو ان کو اتر لے گا، ان کو مانوس کرے، مانوس کرنے کے بعد ان کے سامنے بات کرے، دیکھو بھائی ایمان والا کتنا بڑا قیمتی ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ایمان والا کتنا قیمتی،
ایمان کتنا قیمتی اور ایمان والے کا ٹائم کتنا قیمتی ہے. دیکھو مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس جتنا وقت ہو ہمارے ساتھ چلو، یوں کر کے ہماری تعلیم ہوتی رہے اور تعلیمی گشت کے ذریعے بستی والوں کو تعلیم میں ہم جوڑتے رہے. اگر وہ آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہے تو 20 منٹ تعلیم کے اندر بٹھاوے اور 10 منٹ کوئی ساتھی تعلیم کے لائے بات تھوڑا الگ سے لے کر بات کرے. ساتھی بالکل نیا ہے تو ان کی تشکیل نہ کرے، بلکہ اس کو یوں کہ دیکھو ہماری جماعت ہماری مسجد میں ہے، آپ تھوڑی ہماری جماعت کا ساتھ دو، آپ کے بھائیوں کی ملاقات کراؤ، آپ کے ابا کی ملاقات کراؤ، آپ کے دوستوں کی ملاقاتیں کراؤ. آج عصر کے بعد ہماری مسجد کا گشت ہے تو تھوڑا آپ ہماری گشت میں تھوڑا سا ساتھ یوں کر کے اس کو قریب کریں. کوئی ساتھی پرانا مل گیا تعلیمی گشت میں تو اس کی تشکیل بھی کرے. موقع مغل سے تعلیمی گشت بھی کرنا ہے. تعلیمی گشت ہونے کے بعد پھر اخیر میں 6 صفات کا ہمارے ساتھی مذاکرہ کریں. 6 صفات صرف بیان نہیں کرنا، 6 صفات کا مذاکرہ ہو. 6 صفات، 6 نمبر بھی ہے، 6 باتیں بھی ہیں اور 6 صفات ہے. گنانے کے لیے نمبر ہے، گنانے کے لیے، بولنے کے لیے باتیں ہیں اور زندگی میں لانے کے لیے صفات ہے. زندگی میں لانے کے لیے کیا ہے؟ 6 صفات ہے. بولنے کے لیے باتیں ہیں، گنانے کے لیے نمبر ہے، 6 صفات زندگی میں لانا ہے. تعلیم گشت میں اخیر میں تعلیم کے تیسرے پارٹ میں امیر صاحب ایک ساتھی کو اٹھا کر ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت، عملی مشق، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی عملی مشق، علم، فضائل والا علم، مسائل والا علم، علم کا کیا مقصد ہے، ذکر کا کیا مقصد ہے، اقرار مسلم کیا ہے، اخلاص، اللہ کے راستے میں نکل کر مقام اعمال کی بات. یوگا کے 6 صفات کے روزانہ تعلیم کے حلقوں میں ہمارے مذاکرے ہو. ہماری جماعت فجر کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ بالکل نہ کرے. اگر فجر کے بعد ملاقاتیں نہ ہوئی تو فجر کے بعد عام وقت گزاری کی بات ہو. فجر کے بعد کس کی بات ہو؟ باری باری وقت گزاری کے بعد ہمارے ساتھیوں کے سامنے ہونی چاہیے. فجر کے بعد 6 صفات کے مذاکرے نہیں گئے. 6 صفات کے مذاکرے صرف تعلیم کے حلقوں کے اندر کی ہے. ہماری تعلیم پوری ہو گئی، تعلیمی گشت بھی ہو گیا، خصوصی گشت بھی ہو گیا. اب فوراً تعلیم پوری ہو گئی اور دیکھو کھانا تیار نہیں ہے، ظہر کی نماز 2 بجے فوراً ساتھی ملاقاتوں میں چلے جائیں. 2 کی جڑیاں بنا بنا کر مکان تقسیم ہو جائے، ملاقاتوں میں نکل جاوے اور پورا لسٹ ہمارا کاغذ بھر جانا چاہیے. اور فجر کی نماز کے وقت مشورے میں ہمارے ساتھی اتنی ملاقاتیں رہبر کے ساتھ ہوئی اور اتنی ملاقاتیں بغیر رہبر کے ہوئی. ہم ٹارگیٹ بناوے ہمارے 17 ساتھی دن میں 1700 ملاقاتیں کریں گے. ایک دن کی ایک ساتھی اگر 100 ملاقاتیں کرے نا، چلو 50 ملاقاتیں کرے تو بستی کے کتنے لوگوں کی ملاقات ہو جائے گی اور کتنے لوگوں کے سامنے اللہ کی بات پہنچے گی. آپ کا وقت پانی کی طرح گزر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. سمجھ اس سے ٹولیاں بنا کر کام کرنا انشاءاللہ. اب ظہر کا وقت ہو چکا، ہمارے ساتھی کہا دیکھو دعوت اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے جو 4 کام کرنے گئے. ایک تو ہمارا وقت دعوت میں گزرے، ہمارا وقت ذکر و عبادات میں گزرے، تعلیم و تعلم میں گزرے، خدمت میں گزرے. یہ دعوت میں 5 گشت ہے. پہلا خصوصی گشت ہے، نمبر تو کون سا ہے؟ تعلیمی گشت ہوا. نمبر 3 عمومی گشت ہوگا. ظہر کی نماز میں ہمارا ساتھی اعلان کرے، ہماری پوری کی پوری جماعت اذان کے پہلے موجود. دیکھو جماعت بڑی ہے، بہت سی جگہوں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں اور لوگ 5 منٹ پہلے اپنی دکانوں سے آتے وضو کرے. اگر ہماری جماعت اگر وضو بعد میں کرے گی، نل کم ہے تو آنے والے مجمع کا دیکھو جماعت والے مسجد میں رہتے ہیں تو بھی ابھی جا کے وضو کر رہے ہیں. ہماری پوری جماعت اذان سے پہلے فارغ ہو جاوے. فارغ ہوتی وضو کر کے ہم صفوں کے اندر بیٹھ جاوے. کچھ پہلی صف میں بیٹھے، کچھ دوسری صف میں بیٹھے. ہم ٹیک لگا کر اس طریقے پر نہیں بیٹھے جماعت میں نکل کر. آئے بات سمجھ میں؟ یہ کون شیٹ قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ہاں کوئی معذور ہے، کوئی بوڑھے بھی آئے تو ٹھیک ہے. ہمارے جوان سے صفوں کے اندر بیٹھے ڈسپلن کے ساتھ کعبہ کی طرف دیکھ کر، کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، کوئی نفلوں میں مشغول ہو، کوئی ذکر میں مشغول ہو. اور ہم بالکل امام کے پیچھے نہ بیٹھے بلکہ تھوڑے اس طرف اعلان کرنے والا ساتھی اور بات کرنے والا ساتھی جس کی بات کے ہوئی ہے اور صف غلام میں ایک طرف نماز پڑھے تاکہ اس کو کسی کا نمازی کے آگے سے گزرنے کا موقع نہ آئے. اب ظہر میں ہمارا اعلان ہوا، اعلان بالکل سامنے رکھ کر اعلان کرے، کھڑا ہو جاوے آگے اور پورے مجمع کو مخاطب کرے. مخاطب کر کے بھائی دوستوں بزرگوں، بقیہ نمازوں کے بعد انشاءاللہ دین کی اہم و ضروری بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، یقین کے بعد نمبر دین کی اہم و ضروری بات ہوگی. آپ حضرات بیٹھنے کی کوشش کریں. اعلان ہو گیا. اعلان ہونے کے بعد ہمارے ساتھی 2 رکعت اطمینان سے نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے جس ساتھی کی بات ہو وہ ساتھی بات کرنے والا وہاں کھڑا ہو جاوے، لیکن بولے بالکل نہیں، خالی کھڑا رہے. اور ہمارے ساتھی نماز پڑھ کے اپنے قریب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو خاموشی کے ساتھ ان کو آگے بڑھاوے. مختلف جگہ پر لوگ اپنے ساتھی نماز پڑھیں گے، آگے بڑھاوے. یوں کر کے مجمع کو قریب کرے، لیکن بولنے یوں نہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، یہ ساتھی بالکل نہ بولے. بہت سے لوگ نوافل پڑھتے ہوتے ہیں، ان کے نمازوں میں ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ ہمارا پورا دعوت کا کام عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. 15-20 منٹ ہماری ترغیبی بات ہوگی. ترغیبی بات ہماری جماعت اس مقصد کے لیے آئی ہوئے، وہ تو ہماری جماعت کا کون کو ساتھ دے گا. اسی وقت ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہو جاوے اور سب کے نام دیکھو آپ کتنے بجے ہماری جماعت کا ساتھ دیں گے. تو میں 4 سے 5 کو آؤں گا، میں اثر کے بعد آؤں گا. ہر ایک کا نام لکھے اور نام لکھنے کے بعد دیکھو ماشاءاللہ ہماری تعلیم شروع ہو رہی ہے. جتنا ہو سکے سردی کے موسم میں ہماری تعلیم ظہر کے بعد فوراً شروع ہو جاوے تو دوپہر کی تعلیم قابو میں آئے گی. ہمارا ظہر کے بعد 3:30 بجے کی تعلیم ہوگی نا، 3:30 بجے اٹھیں گے، 3:45 کو چائے بنے گی، 4 بجے تعلیم میں بیٹھیں گے، 4:30 کو اذان ہو جائے گی.
دوپہر کی تعلیم نہیں. جتنا ہو سکے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں کہ ظہر کی نماز کے بعد ہی ہماری تعلیم شروع ہو جائے, ہماری تعلیم شروع ہو جاوے. اس لیے ہم دعا نہ پڑھاوے سبحان الحمد کی, بلکہ ہماری تعلیم چالو رہے گی ماشاءاللہ. اگر کوئی ساتھی فوراً ملاقات پہ تیار ہے تو دو کی جوڑی پہ آپ کی جوڑی ملاقات پہ چلے جاؤ, آپ کی جوڑی ملاقات پہ چلے جاؤ. بلکہ جو ساتھی بیٹھے وہ فوراً تعلیم میں شروع ہوئے, مقامی ساتھیوں کو تعلیم میں شریک کر لیں اور دوپہر کی تعلیم کرنے بھی ہمارا تعلیم گشت زندہ ہو. اب گشت کا وقت طے کر لیں, گشت کون سے وقت میں کرنا ہے کہ بھائی نمازی لوگ زیادہ لوگ گھروں پر کب ملتے ہیں, اثر کے بعد ملتے ہیں. اثر اپنی سہولت نہ دیکھیں بلکہ بستی میں لوگ مسلمان کب ملتے ہیں, مغرب سے عشاء میں ملتے ہیں تو مغرب بعد گشت کریں, اثر کے بعد اثر بعد گشت کریں. اور عمومی گشت ہمارا روزانہ ہو, 120 دن ہمارا عمومی گشت ہو. کتنے دن؟ اگر ہماری جماعت مسجد میں 3 دن رہی تو 3 دن ہماری مسجد کا اطراف ہمارا عمومی گشت ہوگا. ہمارے 4 مہینے اعمال کے ہیں, 4 مہینے ہمارے کیلنڈر کے نہیں ہیں, ہمارے 4 مہینے اعمال کے ہیں. عمومی گشت میں آدمی کی تربیت ہوتی ہے. عمر صاحب پالو پر فرماتے تھے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں تعلیم کا حلقہ اور عمومی گشت یہ نفس کی کیچڑ کو, اندر کی نفسانیت کو ختم کرتا ہے. اس سے آدمی کی بہت تربیت ہوتی ہے. ہر ایک ساتھی کو متکلم بنا کر بھیجے, ہر ایک ساتھی کو متکلم بنا کر بھیجے. بات کرے گا ساتھی, مضبوط بات ساتھی وہ ساتھ میں رکھے, اگر وہ اٹک جائے گا وہ ساتھی بات کر لے گا. اگر ساتھیوں کو تم ہر ایک سے بات کراؤ گے تو تھوڑا تھوڑا بات کرتے سیکھیں گے. ہر ایک ساتھی متکلم بن کر جائیں گے. ایسا نہیں کہ متکلم یہی بنے گا یہ ساتھی خدمت میں رہے گا, بلکہ ہم ہر ساتھی کو ہر عمل سے گزاریں. اور ہماری جماعت 10 ساتھیوں کی جماعت بنے, 5 ساتھیوں کی جماعت بنے, موقع مل کے حساب سے روزانہ ہمارا کیا ہوگا, عمومی گشت ہوگا. دیکھو تعلیم کی بات کرنا بھول گیا. تعلیم کے ساتھ ہی تعلیم کے وقت میں کوئی ملاقات نہ کرے. تعلیم کے وقت میں ہماری کوئی ملاقات نہ ہو. بھائی امیر صاحب ملاقات میں تعلیم کے وقت نہیں. اور اگر کوئی ایسا ساتھی ہے جو تعلیم کے وقت ہی ملتا ہے تو امیر صاحب تو تعلیم میں بیٹھیں گے, اپنے ایک ساتھی کو بھیج دیں گے. یہ ہمارا اجتماعی عمل ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں 8 اجتماعی اعمال ہے اور 8 انفرادی اعمال ہے. یہ 16 اعمال کی پابندی کرنی ہے. مولانا فرماتے تھے اجتماعی اعمال کی پابندی کرنے سے ہماری تربیت ہوگی اور انفرادی اعمال کی پابندی کرنے سے ہماری ترقی ہوگی اور دعوت کے کام میں استقامت ملے گی. ایک تو ہمارا سفر گئے, ہمارا کھانا گئے, ہمارا سونا گئے, ایک تین اجتماعی عمل گئے, ہمارا مشورہ گئے, ہماری تعلیم گئے, 5 فرض نمازیں گئے, ہر نماز کے بعد کا بیان ہے اور عمومی گشت ہے. یہ ہمارے 8 اجتماعی اعمال گئے. 8 اجتماعی اعمال کی پابندی ہر ایک ساتھی کو کرنی ہے. تعلیم کے وقت میں کوئی غسل کرنے نہیں جائے گا, تعلیم کے وقت میں کوئی ساتھی ملاقات میں نہیں جائے گا, بلکہ تعلیم میں تمام ساتھی شریک رہے گی. دوپہر کی تعلیم میں بھی اور صبح کی تعلیم میں بھی. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا, ہے بات سمجھ میں؟ اس طرح ہمارا عمومی گشت ہوگا. اور چونکہ 24 گھنٹے ہم نے محنت کی ہے تو محنت کرنے کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے میرے بعد کو تشکیلی گشت کی ہے. بہت ساری ملاقاتیں کی ہے. اب تشکیلی گشت تک کیا لوگوں کی تشکیلی کی ہے, ہماری پوری کافی لوگوں کے ناموں سے بھری ہوئی ہے. اب ان کی وصولی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ وصولی. بھائی اب آپ کی وصولی ہوئی نا, بستر وصولی. کل مولانا اسماعیل گودرا فرما رہے تھے کہ بھائی پیسوں کا نکالنا تو بہت آسان ہے, جیب سے پیسے نکالا, لیکن اتنے بڑے آدمی کو گھر سے نکالنا, وصولی کرنے میں آدمی تھک جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کی پوری بنی بنائی جماعت ٹوٹ جاتی ہے, پوری بنی بنائی جماعت ٹوٹ جاتی ہے. ایک بار میں ملاقات میں جگہ پر گیا, باہر کھڑا رہا, وہ ساتھی گھر کے باہر سے نکل کر کام پر بھی چلا گیا. وہ تو 1 گھنٹے سے باہر کھڑا ہو, پیچھے کے دروازے نکل گیا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ پکا تھا وہ ٹوٹ گیا. لیکن اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ پاک آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ اس کی جگہ پر دوسرے کو کھڑا کرے گا. اللہ کی یہاں تو محنت دیکھی جاتی ہے, اللہ کی سستی نہیں دیکھی جاتی کہ میرے بندے نے محنت کی ہے, اور اللہ محنت کرنے والوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا. ہم برابر محنت کریں. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی, اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. جیسے ہمارا تشکیلی گشت بھی ہوگا, ہمارا وصولی گشت ہوگا. میاں جی فرماتے تھے وصولی گشت کرنے سے 2 باتیں ملے گی, ہمارا ایمان بنے گا اور ہمیں حکمت آئے گی. اب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس ملاقات میں گئے تو میں نہیں آ سکتا, میرا یہ عذر ہے. اب آپ کو کیا بولنا پڑے گا؟ ایمان بولنا پڑے گا. بھائی یہ تو اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے, تو آپ کا ایمان بنے گا. اور حکمت میں کیا بات کروں کہ وہ شادی تیار ہو جاوے. تو وصولی گشت میں آدمی کو بہت تھکنا پڑا. دن میں کتنا گشت کریں گے بولو, کتنا کریں گے؟ وصولی گشت, تعلیمی گشت, عمومی گشت, آگے بولو تشکیلی گشت اور وصولی گشت. یہ دعوت میں 5 گشت کرنے ہیں. نمبر 2 ہمارا وقت ذکر العبادات میں لگے. میں جلدی بات کو پوری کرتا ہوں. ذکر العبادات میں لگے. ہماری نماز پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. ملاقاتوں میں جاؤ تو ہماری نماز آگے پیچھے نہ ہو, ہماری تکبیر اولیٰ آگے پیچھے نہ ہو. یہ ساری ملاقاتیں نماز کو زندہ کرنے کے لیے ہے. تکبیر اولیٰ کی پابندی ہو. نمازوں کے پہلے کی سنتوں, نمازوں کی بعد کی سنتیں مکمل پڑھیں.
نماز کے پہلے کی سنت ہے، نماز کے بعد کی سنت ہم پابندی سے پڑھے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، اگر علماء کرام حفاظ ہے تو دن میں 3 پارے قرآن کی تلاوت کرے، علماء ہے تو 1 پارے کی تلاوت کرے، اور ہمارے ساتھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اور معمولات کی پابندی، فجر کے بعد سورہ یاسین کی پابندی ہے، مغرب کے بعد اگر وقت ملا ہے سورہ تبارک الذی ہے، اور کیا ہے الف لام میم سجدہ ہے، سورۃ الواقعہ۔ مغرب بعد گشتہ عشاء کے بعد سونے کے پہلے ان 3 صورتوں کو معمولی پابندی سے پڑھے، 4 صورتوں کے معمول کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو۔ اس کے علاوہ اگر ساری تہجد کی نماز پڑھیں گے تو سارے عمل پورے ہو جائیں گے۔ اگر سارے انفرادی عمل جتنے بھی قرآن کی تلاوت وغیرہ، آپ کی تسبیح ساری کی ساری صبح کے اندر کی صبح کی پوری ہو جائے گی۔ یہ تہجد میں اچھا وقت لے کر ساتھی اٹھے۔ یہ ٹھنڈی کا موسم میں مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں، ٹھنڈی کا موسم یہ تو نعمت باریدہ ہے، نعمت باریدہ۔ آپ کی نیند بھی مکمل ہوگی اور آپ اچھا وقت لے کر تہجد میں آپ اٹھوں گے تو اللہ کے ساتھ رونے کا موقع بھی ملے گا۔ تو تہجد کی نماز آپ نے پڑھ لی، دعا بھی کر لی، قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، مراقبہ بھی ہو گیا، تب جا کر فجر کی اذان ہوگی۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو، 3 تسبیحات کی جماعتیں پابندی ہو۔ فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھے، ملاقات میں چلے گئے، ملاقات کرتے کہ تسبیح پوری کرے، تسبیح پوری نہیں ہوئی تو ظہر کے پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے تسبیح کو پوری کرے۔ تیسرا کلمہ ہے اور درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کی بڑی پابندی کرے۔ اور عبد الرحمن صاحب رویانہ میاں جی مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ سناتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ 3 سال تک اگر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کعبہ کی طرف دیکھ کر معانی کے استحضار کے ساتھ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں ولایت کا نور ڈالتے ہیں، اللہ پاک اس کو ولایت کا لباس پہناتے ہیں۔ بھائیو، ہماری جماعتیں، ہمارے تمام ساتھی انفرادی عمل کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی، نوافل کی پابندی، اللہ موقع دے تہجد کی پابندی کرے، اشراق کی پابندی کرے، تعلیم کے بلے چاش کی پابندی کرے، اوابین کا موقع ہو تو اوابین کی پابندی کرے، اپنی عمری قضا ہے تو عمری قضا پوری کرے، بس نوافل کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے اور موقع محل کی ساری دعائیں پڑھے۔ کھانے کے پہلے کی دعا کیا ہے، کھانے کے درمیان کی دعا کیا ہے، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد کے باہر نکلنے کی دعا، مسجد کے باہر کے گیٹ سے نکلنے کی دعا الگ ہے، دعوت کی دعا کیا ہے۔ ہم موقع محل کی دعاؤں کو روزانہ پابندی سے سیکھے، ذکر و عبادت میں ہمارا وقت لگے، نمبر 2 ہمارا وقت تعلیم و تعلم میں لگے، کہا لگے سیکھنے سکھانے میں لگے، سیکھنے سکھانے میں ہمارا وقت بہت لگے۔ ہماری جماعت جب منتقل ہو رہی ہو نا تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی سیکھے، مسجد میں سکھانے والے ساتھیوں کو سکھاوے، اور انفرادی وقت میں ہم بستر نہ بچھاوے اللہ کے واسطے۔ اگر بستر بچھانا ہو تو کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا گھنٹہ قیلولہ سنت کے نیت خالی تھوڑی دیر آرام کر لے، باقی ہمارا وقت انفرادی وقت میں اگر کوئی ملاقات کا نظام نہیں ہے تو سیکھنے بیٹھ جاوے، قرآن سیکھے، 6 نمبر سیکھے، بات کیسے کرنی ہے، سیکھنے سکھانے کا ہمارا مذاکرہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں 24 گھنٹے مسجد عام مسجد نبوی سیکھنے سکھانے سے آباد ہے، اس کو بولتے ہیں تعلیم و تعلق۔ سیکھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایک مرکز میں گزرتے میاں جی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی نور محمد میواتی، تو میں ایک بار جماعت اگر اللہ کے راستے میں گیا میواتیوں کی، ایک میواتی نے مجھے کہا حضرت میں نے سارے کے سارے ذکر تو آپ کے پاس سیکھ لیے لیکن مجھے سرو تسبیح کی لمبی نماز سکھاؤ۔ تو میں نے سرو تسبیح کی لمبی نماز میں نے سکھائی، نماز تو میں نے سکھا دی، آدھا گھنٹہ لگا، ہماری جماعت واپس آ گئی تو میاں جی نور محمد میواتی نظام الدین میں تشکیلی کمرے میں بیٹھتے تھے بغلہ والی مسجد میں، تو میواتی 10 سال کے بعد مرکز میں آیا اور کہا میاں جی نور محمد اللہ تیری موٹی موٹی کو جنت دے، اپنی میواتی زبان میں اللہ تیری موٹی موٹی کو جنت دے، تو نے مجھے وہ جو نماز سکھائی تھی، نماز اللہ کی قسم میں روزانہ پابندی کے ساتھ دن میں 1 بار پڑھتا ہوں۔ تو میاں جی نور محمد کھڑے ہو کر رونے لگے، اللہ میں تو سال میں کبھی 1 بار پڑھتا ہوں، کبھی کبھی سیکھنے والا سکھانے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی سیکھنے والا سکھانے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان کو قرآن سکھاوے، نماز سکھاوے، ضرورت کے مسائل سکھاوے، نماز کے فرض ہے، نماز کے واجبات ہیں، وضو کے فرض ہیں، غسل کے فرض ہیں، تیمم کے فرض ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، یہ سکھاوے، اس کا بھی مذاکرہ ہونا چاہیے، مسائل کا ہمارا مولانا ہے، لیکن ہمارا کام فضائل والا کام ہے، لیکن اس کو بھی سیکھنا ہے جماعت میں نکل کر، سیکھیں گے تعلیم و تعلم، اتنا سیکھیں کہ اگر امام صاحب نہ ہو تو نماز پڑھا سکو، امام صاحب نہ ہو تو نماز پڑھا سکو، اور اتنا دعوت کا کام سیکھ کر آوے کہ جماعت تیار ہو، جماعت لے کر جا سکو، جماعت کو لے کر جا سکو، اتنا سیکھ کر آوے۔ اور چوتھا ہمارا کام ہے ہمارا وقت اللہ کے راستے نکلنے کے زمانے میں خدمت میں لگے، یہ دعوت، عبادت اور تعلیم و تعلم اور خدمت، یہ 4 اعمال ہمارے گھر میں بھی زندہ ہو، مسجدوں کے اندر بھی زندہ ہو، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کے گھروں کے اندر بھی زندہ تھے۔ خدمت کا درجہ بہت بڑا ہے، شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے۔ اپنے امیر کی خدمت کرے، امیر کی خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے امیر صاحب کی اطاعت کرے،
ان کی باتوں کو مانیں اور میرے صاحب کے منشے کو سمجھ کے کام کریں کہ میرے صاحب کا منشا کیا ہے. اپنے ساتھیوں کی خدمت, گرم پانی, ٹھنڈی کا موسم ہے, ساتھی کو بھائی کپڑے دھونے کی ضرورت پڑی, پاس میں بیٹھ جائے, میں آپ کے کپڑے آپ بھی دھلاتا ہوں. سردی کے موسم میں غسل کی ضرورت پڑی, گرم پانی کرنا ہے, چلو میں تیار ہوں, میں آپ کی خدمت. آدمی خدمت پر اللہ کیا اجر دے گا, اس کے فضل اس کے سامنے. شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے. میں نے کل کہا تھا نا کہ جو خدمت کے لیے مکمل اخلاص نہیں ہوگا تو بھی چلے گا. عبادت کے لیے مکمل اخلاص چاہیے. کیوں؟ عبادت کا تعلق خالق سے ہے اور خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے. اگر تھوڑا سا ریا بھی ہوگا تو بھی اللہ قبول کر لے گا. خدمت, جس جماعت میں خدمت والے زیادہ ہوتے ہیں اس جماعت میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. بچے ماں سے جڑتے زیادہ, کیونکہ ماں بچوں کی خدمت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ہمارے ڈاکٹر نادر ایسا فرمایا کر, نظام الدین فرمایا کرتے تھے, اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو ان کی خدمت کرو. کیا کرو؟ ان کی خدمت کرو. خدمت کرنے والا ہر ایک کو والا ہوتا ہے, ہر ایک کو والا خدمت کر رہا ہے. ان کی خدمت کرو. اگر تم دل میں محبت بٹھانا چاہتے ہو تو ان کی خدمت کرو. خدمت کرو گے تو ان کے دل میں اتر جاؤ گے. اگر خدمت نہیں کرو گے تو ان کی نظر میں رہو گے. کیا رہو گے؟ اور نظر میں رہنا تو خطرے کی, تمہیں ہمارا نظر پوچھو مطلب تم خطرے میں ہو, اور تم میرے دل میں ہو. تمہاری جگہ میرے دل میں ہے. خدمت والوں کی جگہ دل میں ہوتی ہے. کون کون خدمت کرے گا بولو؟ کہ آرڈر کرو گے, خدمت کرو گے. آج تو بیوی ہے, بیوی بیٹھی ہو سامنے, پانی کی گلاس یہاں پڑی ہے, پانی لا بھائی تو اٹھا لے, کہ نہ بیوی اٹھائے گی. یہ ہمارا مزاج ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارا ساتھی خادم بن جائے گا, اور خادم کا کوئی خادم نہیں ہوتا. خادم کا کوئی خادم نہیں ہوتا. سید القوم خادم, قوم کا صدر قوم کا خادم ہے. حضور جماعت لے کر گئے, کام تقسیم ہوا. آپ نے کہا جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے میں جاؤں گا. حضور نبیوں کے سردار, اتنی بڑی شخصیت, جبرائیل حضور کی ملاقات کے لیے فخر کرتا ہو کہ لکڑیاں چننے کے لیے میں جاؤں گا. اس سے بچے ماں سے جڑتے ہیں, ماں بچوں کی خدمت کرتی ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں مسجد میں میری مسجد صاف کر لے, کچن میں کچن کو صاف کر دے, غسل خانے صاف کر لے, باتھ روم صاف کر لے, کسی کو پتہ نہ ہو. میں صاحب خدا رحمۃ اللہ علیہ کے 98 میں ہماری جماعت پونا پہنچی. پونا اللہ کے راستے کے لیے مولانا صاحب پونا رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے کبھی دیکھے, مولانا کا نام بہت سنا تھا. پونا کے مولانا کا نام, بڑے عالم تھے, دعوت کے بہت ساتھی بڑے تھے. تو ہمارے سب سے نئے ہم بھی نئے تھے, پڑھنے کا زمانہ تھا. تو ہم نے مولانا صاحب پونا رحمۃ اللہ علیہ لنگی پہن کر مسجد کی صفائی کر رہے تھے, بڑھیا لنگی پہن کر, اتنے بڑے پورے مہاراشٹر کے امیر. تو میں کہا مولوی صاحب, مولوی یونس صاحب کب ملیں گے, مولوی یونس صاحب کب ملیں گے. انہوں نے کہا میں مولوی یونس ہوں, کہ آپ کو ظہر کی نماز میں مل جائیں گے. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا مولوی صاحب یہ باتھ روم صاف کر لو, پھر ٹوائلٹ صاف کر لو, سب صاف کرا. ان کے بعد مولانا یونس صاحب تھے, وہ خود, ان کو پتہ نہیں, اور ظہر کی نماز میں مولانا کپڑے بدل کے ظہر کی نماز پڑھائی. تو جا کر کہا حضرت مولوی یونس صاحب کون ہے, کہ لوگ مجھے مولوی یونس کہتے ہیں. لوگ مجھے, اتنا بڑا آدمی ٹوائلٹ صاف کر رہا ہے. یہ ہے, یہ سیکھنے کا خدمت کا عمل. تو چاچا مجھے 2 بار لگ جاتے ہیں نا تو ہم مخدوم بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ مخدوم بن جاتے ہیں. چھوٹے بچے خادم بن جاتے ہیں. یہ نہ کرے, موت تک ہم خادم رہے. ظہر کے نماز ایک ساتھی نے بات کی, اسی دن بلال حبشی کا واقعہ سنا. بلال ایسے کالے, ان کے ہونٹ بھی کالے, ان کا چہرہ بھی کالا, ان کے بال بھی کالے. اتنی بدصورتی کی باتیں اتنی بتائی. مولوی صاحب پونا بیان میں بیٹھے ہوئے تھے, بچوں کی جماعت تھی. رات کو جب بلال مولوی صاحب کے خواب میں آئے اور مولوی صاحب کو یوں کہا کہ مجھے پورا دیکھ لو, میں اتنا نہیں کالا جتنے جماعت والے کہتے ہیں. میں اتنا نہیں کالا, میرے ہونٹ دیکھ لو, اتنے میرے ہونٹ نہیں موٹے جتنے جماعت والے کہتے ہیں. یہ چیزیں ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارا ساتھیوں کا مزاج خدمت کا بنے. تم تھک گئے ہو نا, میرا بھی کھانا باقی ہے. اس سے میرے بھائی جماعت لے کر کیا کریں گے؟ دعوت, عبادت, سیکھنا سکھانا, اور بولو خدمت. ہاں, اور 4 چیزوں میں اپنا وقت بالکل نہیں لگے گا. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. نمبر 1, ہم سوال نہیں کریں گے, زبان کا سوال نہیں کریں گے. یار روٹیاں کون بناتا ہے, یہ سوال ہی ہے. میں اپنے گھر سے بنا کے لے آتا ہوں, جماعت والے یار روٹیاں کون بناتا ہے. دل کا سوال. موتی صاحب اوٹا ماری سی ہو, نکی دعوت نہ لا سی, مطلب موتی صاحب خوشی لو, پسند خدمت پوچھو. یہ زبان دل کا سوال ہے. اللہ کے راستے نکلنے کے زمانے میں ہم خود پکاوے, ہماری جماعتیں پکانے. ہم تو کھلانے والے بنے, کھانے والے نہ بنے. حضور نے کھلا کر تبلیغ کی ہے. ہمارا سیدنا خاصہ مکی فرماتے تھے جو نگلے گا وہ نکلے گا. اس لیے نہ زبان کا سوال ہو, نہ دل کا سوال ہو. فضول خرچی بالکل نہ کرے جماعت میں.
فضول خرچ اللہ نے پیسے فضول خرچے نہ کرے. اور نمبر 4 بغیر اجازت کے کسی کا سامان نہ اٹھاوے. کسی کا تلیہ اٹھا لیا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں شیطان جھگڑے کراتا ہے. اذان نہیں کریں گے جماعت میں نکل کر, ہاں مولوی صاحب خود کہیں گے تو امیر صاحب کو پوچھ کے کریں گے, امامت میں دخل اندازی نہیں کریں گے. امیر صاحب کہیں گے تو کریں گے, اگر وہاں کے امام صاحب کہیں تو وہ بھی امیر صاحب کو پوچھ کر. لائٹ فٹ میں مسجد کے کسی بھی انتظامی کام میں ہم دخل اندازی نہیں کریں گے. سیاست کی کوئی بات ان کے سامنے نہیں کریں گے. ہے بات سمجھ میں؟ اس سے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, بچانا ہے. اور جب وہ 4 باتیں جو انسان کرے گا اس کو تبلیغ آدھی سمجھ میں آ جائے گی. نمبر 1 حضرت عبداللہ صاحب فرما کرتے تھے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں امیر کی اطاعت کرنا ہے, امیر کے منشے کو سمجھنا. اگر تم نے امیر صاحب کی بات اگر مان لی نا تو کام بن گیا. امیر کی اطاعت کرنی ہے. کون کون کرے گا؟ پہلے چلے میں اطاعت ہوتی ہے. پہلے چلے میں آدمی کیا کرتا ہے, چلاتا ہے, اور دوسرے چلے میں چلتا ہے, اور تیسرے چلے میں تو امیر صاحب کو بھی چلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس لیے امیر صاحب کو چلانا نہیں ہے. 4 امیروں کی جماعت کو سنبھالنا معمولی بات نہیں ہوتی. امیر صاحب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ساتھی امیر کی غیبت نہ کرے, ایک دوسرے کی ساتھی غیبت جماعت میں نہ کرے کہ ہمارے بھائی ہر الگ الگ خاندان کے لوگ ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے. بھائی محبت سے وقت گزارے. اخلاق یہ نہیں ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. اخلاق تو وہ ہے کہ آنے والی تکلیفوں اور ہم صبر کریں. زبان کبھی ہماری زبان سے کسی کے بارے میں غیبت نہ نکلے. ہاں 4 کام زیادہ کر لیں گے لیکن ہم کسی کے بارے میں کچھ بولیں گے نہیں. 4 ابھی آپ کی جماعت جا رہی ہے, ابھی 4 مہینے پورے ہو جائیں گے, آپ کی جماعت کا استقبال ہو جائے گا. آخری دن ہوگا, ساتھی گلے مل مل کے روئیں گے. اس لیے امیر کی اطاعت کریں. نمبر 2 جو کھانا ملے وہ کھا لے. کھانا پکانے والے مرد ہیں, عورتیں نہیں ہیں. جو کھانا ملے وہ کھا لے. کھا لوں گے اللہ کے راستے کے سوکھے ٹکڑے گھر کے مرغے مسلم سے بہتر ہیں. اللہ کے راستے کے کھانوں میں شفا ہے. کبھی مرچ, کبھی نمک نہ ہو, کبھی نمک کم, کبھی جھگڑا نہ کرے, کبھی پلیٹ نہ پھینکے. اللہ کے راستے کے کھانوں میں شفا ہے. سامنے درختوں کے پتے کا کر تبلیغ کی ہے, اللہ کے دن کو زندہ کیا ہے. کریں گے انشاءاللہ. جہاں کا رخ ملے وہاں چلے جائیں, رخ نہ مانگے. نمبر 4 مسجد کی 4 دیواری میں ہمارا وقت گزرے. بغیر ضرورت کے ہم بازاروں میں نہ جاوے. بازار میں جاؤں گے نور بھی جائے گا اور نوٹ بھی جائے گی. نور جائے گا ایمان کا, اور جیب سے نوٹ بھی جائے گی. اس لیے اجتماع اعمال کی پابندی ہو, انفرادی اعمال کی پابندی ہو, اور راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے, اور ہمارا وقت صحیح گزرے. ہماری خدمت کی ٹولیاں نہ بنے کہ آج کی یہ دو نہیں. خدمت روزانہ مشورے میں ہو, خدمت کی ٹولیاں نہ بنے. ہماری بازار میں جانے کی ٹولی نہ بنے, کھانے میں تھال کی ٹولیاں, جلدی ہوتی ہے نا ہر جگہ پر. نہیں, کھانے کے آداب کو اتنے تفصیل سے بیان کرے, کھانا کیسے کھانا ہے. بعد میں ساتھی کو کھانا کھاتے نہیں آتا نا, اندر ایک بوٹی ہے تو اندر ہاتھ ڈال دیا, ہاتھ ڈال تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. چمچ میں لوگوں نے دال پینا شروع کیا, ایک چمچ, بعض لوگوں کو پسند نہیں ہوتا. اس لیے کھانے کے آداب کو تفصیل سے بیان کرے تاکہ ساتھی کھانا اچھی طریقے سے سنت کے مطابق کھاوے, اور ہر ساتھی ہر ایک سے ساتھ کھانا کھاوے. کھانے کی ٹولی رہو, سونے کی دونوں کا بستر پورا چلنا ہے ساتھ میں, راجستھانی جہاں جگہ ملا سو جائے, سب سے اخیر میں اپنا بستر بچھاوے. چھوٹی مسجد ہے, میں باہر سو جاؤں گا, میرے ساتھ اندر سوئیں گے. غسل خانہ ایک ہے, میرے ساتھی پہلے جائیں, میں بعد میں غسل کروں گا. چلو آج نہیں تو کل کر لوں گا. یوں کر کے لوگوں کو ترجیح دے. اس طریقے پر اگر ہماری جماعت چلی, دوسروں کو موقع دیا, اپنے آپ کو گرایا, اللہ آپ کی جماعت میں جوڑ پیدا کرے گا, اور انشاءاللہ آپ کی جماعت کام کر کے آئے گی. جس علاقے میں جب اس علاقے کے لیے بھی دعا کرے, اپنے لیے بھی دعا کرے, اپنے گھر والے دعا کرے, اور فون کا استعمال بالکل ہمارے ساتھی نہ کرے, بلکہ فون کو لے کر بالکل بچ جاؤ. یہ جماعت کے ساتھی کے پاس فون ہوتا ہے نا, فون وہ جماعت کام نہیں کرے. بہت بڑا دشمن ہے فون. شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, برا ماحول بھی ہے, اور فون بھی ہے. یہ جوگیشوری کی جماعت بمبئی کے ہمارے علاقے میں یہاں کام کر کے گئی. 4 مہینوں کی جماعت میں کسی کے پاس فون نہیں. بمبئی کے شہزادے تھے, کروڑوں پتی کے بچے آئے تھے جماعت میں, میرے سب کو کہا فون کہ میرے پاس بھی نہیں ہے. یہاں ان کو فون کرنا ہو تو کتنوں کو پوچھنا پڑے جماعت کہاں کام کر رہی ہے, اور اچھا وقت لگا کہ جماعت کام کر کے واپس روانہ ہوئی. بڑی محنت سے ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے میرے بھائی. شیطان فون کے ذریعے اپنے کام کو برباد کر دیتا ہے, اس لیے اپنے وقت کو بچانے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. بہت دعا ہوگا, خوب اللہ کے راستے میں اہتمام کرے. اللہ پاک آپ کو عافیت کے ساتھ لے جاوے, اور پروردگار عالم آپ کو عافیت کے ساتھ واپس لوٹا دے, اور بڑی محبت کے ساتھ. کچھ دیہات کے لوگ بھی ہیں, کچھ شہر کے لوگ بھی ہیں, اس لیے ہر ایک کی مزاج میں فرق ہوتا ہے. اس لیے ہم ہر ایک کو جوڑ کے چلنا, ہر ایک سے محبت کے ساتھ چلنا. اور سردی کا موسم ہے, دن چھوٹے راتیں بڑی ہے, اللہ سے مانگنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.